اقبال نے کہا تھا ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ، میں تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ تو آپ تھوڑی دیر میری بات پہ توجہ کرنا۔ اصلاح اور سمجھنا اور سلجھنا، اس وقت جن چیزوں کی زیادہ ضرورت میں محسوس کر رہا ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی اصلاح ہو، جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچوں کو صحیح کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں 5 لاکھ مریض رجسٹرڈ ہے ڈپریشن اور ٹینشن کا، جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رجسٹرڈ ہے۔ چھوٹی سی گزارش اور کر لوں آپ سے، رہنے دوں کوئی ہاں نہ تو کرے نا یار۔ میں زیادہ موبائلوں پہ ویڈیو بنانے کے بھی حق میں نہیں۔ مجھے یہ شک پڑنے لگ گیا ہے کہ کہیں ہمارے سارے بچے ہی صحافی نہ بن جائیں۔ ہم نے اور بھی تو کام کرانے ہیں نا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ تو مہربانی کریں سارے صحافی نہ بنے، اور بھی کافی شعبے ہیں۔ یہ ویڈیو والے سے دوستی تو ہوگی آپ کی، تو یہ دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ آپ ان کو پہچان لیں، اور جو زیادہ ضروری سمجھے اس کو میں منع بھی نہیں کرتا، لیکن مجھے یوں لگنے لگا ہے کہ تصویر ہم نے فرض کفایہ سمجھ لی ہے، اس ضرورت کے لیے جائز ہے، اس کو نفسیات پہ سوار نہ کریں، اچھا نہیں لگتا ذرا۔ یہ ضرورت ہے، بس ایک ضرورت ہے، عموم بلوہ ہے، ورنہ متقی بزرگوں کا تو فتویٰ یہی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی 5 لاکھ آدمی بھائی رجسٹر ہے ٹینشن کی، ڈپریشن کی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب گھر میں دل نہیں لگتا، میری طبیعت میں جلد بازی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے۔ 5 لاکھ آدمی تو دوائی کھاتا ہے باقاعدہ، اور جو اس کے علاوہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں ان کا کوئی اعداد و شمار نہیں، اور رات کو بستر پہ لیٹنے کے بعد جن کو فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور نیند نہیں آتی وہ بے شمار ہیں۔ ان مریضوں کو سب سے پہلے نفسیات کا ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے کہ تو اپنی سوچ صحیح کر، اچھا سوچا کر۔ جس معاشرے کی سوچیں اچھی ہوتی ہیں وہ معاشرہ صحت مند ہوتا ہے، اور جس معاشرے کی سوچیں اچھی نہیں ہوتی وہ معاشرہ صحت مند۔ قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ قرآن پاک فرماتا ہے اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہیں، بعض تمہاری سوچیں بھی گناہ ہیں، اچھا سوچو۔ اور صحیح مسلم کے لفظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا۔ یار ضروری ہے کہ وہ جو 2 بندے وہاں چوک میں کھڑے ہیں وہ میرے خلاف ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ جو 2 میرے جاننے والے کھڑے ہیں وہ میرے خلاف ہی۔ او بھائی میں اتنا اہم نہیں، ان بیچاروں کو کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، چھوڑ دیں آپ چھوڑیں کہ وہ سارے میرے ہی خلاف ہیں۔ یعنی آپ نے کیا اپنے آپ کو سمجھ لیا، آپ کیا ہیں؟ ہر بندہ آپ کے خلاف۔ اور کئی میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں میری طرح کے بعض نصیحت کرنے والے لوگ، ان کے پاس جمعہ پڑھنے لوگ آتے ہیں 95% پیار کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی طرح کے اچھے لوگوں کی بات نہیں کر، 5% مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں۔ 5% تو ویسے بھی ہونے چاہیے، نظر نہیں لگتی۔ سارے ہی آپ سے پیار کریں گے تو کام چلے گا ہی نہیں۔ 5% تو مخالفت والے ویسے بھی میری نظر میں تو سارے لوگ اللہ رسول کو مان گئے کہ کفر ہے ابھی، تو جب سارے ان کو نہیں ابھی تک مانے تو مجھے آپ کو کیسے مان جائیں گے؟ تو یہ کیا فکر؟ اب ہم کیا کریں گے؟ 95% پیار کرنے والے ذہن میں نہیں، وہ جو 5% مخالفت والے ساری تکلیف انہیں پہ لگ جائے گی۔ خدا کے بندے ان کو چھوڑ ہی دے، ذہن میں ہی نہ لا۔ کو ضروری ہے کہ انہیں کا تذکرہ کرنا ہے تو 95 کی بات کر دو، تجھ سے مصطفیٰ کی محبت کی باتیں سننے آئے ہیں۔ چھوڑ ان کو، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کدھر جا رہے ہیں، اچھا سوچیں۔ اگر معاشرہ صحت مند کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنا، سب سے پہلے سوچ سے دیکھیں نا۔ اللہ اکبر، اگر اماں نے بیٹے سے کہہ دیا نا کہ ذرا 5 منٹ کمرے میں آنا، میں نے بات کرنی ہے، تو بیگم صاحبہ کہتی ہے میرے خلاف میٹنگ ہونے لگی۔ تو آئی ہے جب اس کی عمر تھی 25 سال، تو اس سے پہلے یہ دونوں ماں بیٹا جب بیٹھتے تو تیرے خلاف میٹنگ کرتے تھے۔ عجیب بیوقوفی ہے نا۔
اور بیوی اگر خامند کو اٹھا کے لے گئی بیچ لوگوں کے کہ ذرا بات سننا، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد، میاں بیوی کے درمیان جو راز ہے وہ انہی کا ہے، وہ کسی دوسرے کا حصہ اس میں کوئی شریک ہی نہیں، یہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو اگر بیوی اگر خامن کو کبھی اٹھا کے لے گئی نا تو اماں کہتی ہے باپ میرے خلاف ہی میٹنگ ہونی، بھئی یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کا پردہ ہے۔ ہم نے بدگمانیاں اتنی بڑھا لی، اتنی۔ میں ملک سے باہر تھا، جو آدمی باہر بیٹھا ہوتا ہے وہ فوٹو اور طرح کی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو یہاں ہوتے ہیں ان کے سامنے تصویر اور طرح کی ہوتی ہے۔ کراچی میں بڑی بدامنی رہی ہے، تو کیا کراچی کے لوگ کراچی چھوڑ گئے تھے؟ بسیں نا وہ لوگ بیچارے، چھوڑا تو نہیں انہوں نے۔ تو میں ان دنوں جب کبھی جایا کرتا تھا تو میں دوستوں سے کہتا تھا یار خبریں بڑی خوفناک ہیں، تو وہ کہتے تھے یار خبریں اور ہوتی ہیں، حقیقتیں اور ہوتی ہیں، ہم ٹھیک ہے کسی کونے میں ایسا ہو جاتا ہے لیکن ہم نے بسنا تو ہے نا۔ تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے پاکستان کا بڑا برا حال ہے، میں نے کہا مثلا، کہنے لگے پیر سارے لٹیرے، اللہ ماشاء، مولوی سارے لڑانے والے، سیاستدان کھانے والے، عوام میں نفسا نفسی ہے۔ میں نے کہا آپ بیٹھے ہیں باہر، آپ پڑھتے ہیں موٹی موٹی اخبار، آپ ہمارے ملک میں آئیں، اگر آج بھی ہر جگہ نعتیں چل رہی ہیں اور ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے، خانقاہیں آباد ہیں، سارے پیر جعلی ہوتے تو نعتیں جاری نہ ہوتی۔ یہ اچھے اچھے لوگ ابھی بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ آپ کہتے ہیں علماء کر کچھ نہیں رہے، تو رمضان شریف میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو مولوی تو کر کچھ نہیں رہا، تو یہ حافظ کون بنا رہا ہے؟ یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں بھائی؟ کوئی مسجد ایسی ہے جس میں جمعہ اس لیے نہ ہوتا ہو کہ خطیب کوئی نہیں ہے؟ کوئی ایسی مسجد جس میں نماز نہ ہوتی ہو کہ امام نہیں ملتا؟ تو مولوی تو کار کچھ نہیں رہے، تو یہ بندے کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ لوگ کبھی ایسا ہو کہ جی میں مسئلہ پوچھنے گیا تھا تو مجھے مولوی کوئی نہیں ملا، بولے تو صحیح یار، کبھی ایسا ہوا ہو؟ یا مولوی صاحب نے کہا ہو صبح 9 بجے آنا، ڈاکٹر تو یہی کہتا ہے نا، لیکن مولانا کو آپ یہ کہنے کی اجازت دیتے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مسئلہ پوچھنے گیا تھا پر مولوی نہیں ملا؟ میں نے کہا آپ دور بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں، مدارس آباد ہیں، گورنمنٹ کوئی سرپرستی نہیں کرتی، لیکن اللہ کے فضل سے ہر سال رسول اللہ کے غلام تیار ہوتے ہیں، حافظ، قاری اور عالم تیار ہوتے ہیں۔ اور بات رہ گئی سیاستدانوں کی، میرے ساتھ کوئی اختلاف کرنا تھا تو مجھے اعتراض نہیں، پر میں سارے سیاستدانوں کو بھی برا نہیں سمجھتا، میں سب کو برا، غلطیاں سب میں پائی جاتی ہیں، ہمیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ایک لاٹھی سے ہر بندے کو ہانکنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ میں بڑی تنقید کرتا ہوں جہاں بات تنقید والی ہو، لیکن خدا را ایک لاٹھی سے ہر چیز کو ہانکنا بھی، اگر پوری سیاسی جماعت کے اندر ایک ایم این اے بھی ٹھیک ہے نا تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، ایک ایم پی اے پوری اسمبلی میں صحیح ہے تو اس کو صحیح، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ حضرات سے۔ اور جہاں تک بات عوام کی ہے، عوام میں نفسا نفسی ہے، تو میں نے کہا کوئی نفسا نفسی نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ یہ زلزلہ آیا تھا کچھ سال پہلے، تو جس بوڑھی اماں کی شادی کو 40 سال بیت گئے تھے اور جہیز کی رضائی اس نے نکال کے استعمال نہیں کی تھی، اس نے بھی کہا تھا یہ بستر زلزلے والوں کو دے دو۔ وہ بیٹی جس نے خود سلائی مشین پہ بیٹھ کے سارا جہیز بنایا تھا نا، اس نے بھی اپنے ابا سے کہا تھا کہ میں 3 کپڑوں میں چلی جاؤں گی، لیکن وہ جو جہاں سیلاب آ گیا نا میرا سارا جہیز ان کو دے دو۔ یہ نوجوان جن کو تم برا کہتے ہو، جن کے بارے میں روز لوگ کہتے ہیں کہ لڑکے بڑے خراب ہو گئے، ون ویلنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تمہیں ون ویلنگ تو نظر آتی ہے، یہ نظر نہیں آتا ایک بابا جی کو خون کی بوتل کی ضرورت ہوتی ہے اور 14 لڑکے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں نظر آتا؟ یہ میری ملت کے جوان نہیں؟ یہ میلاد کا موقع آتا ہے تو جھنڈیاں کون لگاتا ہے؟ یہ شہر اور بازار سجاتا کون ہے؟ یہ رسول اللہ کے نام کے نعرے کون لگاتا ہے؟ اور میں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تم نے سمجھ لیا ہے یہ وطن شاید جو ہے وہ سیاستدانوں کا وطن ہے، یہ وطن سیاستدانوں کو نہیں، یہ داتا علی اجمیری کا وطن ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا وطن۔ سوچیں صحیح کریں، اور اس پر میں اپنی ساری اس گفتگو پر ایک حدیث پڑھ دوں تاکہ بات مضبوط ہو جائے، نسائی میں اور جامع ترمذی میں موجود ہے۔
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ سارے لوگ برے ہو جائیں، یہ حضور نے نص بیان کر، سارے لوگ برے ہو سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اینک لگا لی ہے نا، تو میں اپنی اینک کی گرد نہیں صاف کرتا، میں سامنے والے کا چہرہ صاف کرنا شروع کر دیتا۔ خدا را اینک کی گرد صاف کریں، اینک کی، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ سوچ جب آپ نے کھڑے ہو کے چھت پہ دیکھنا ہے تو بندے بونے بونے نظر آنے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کوئی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، قریب جا کے دیکھا کرو، عاجزی سے دیکھا کرو، بڑے بڑے لوگ نظر آئیں۔ ہماری تو مصیبت یہ ہے کہ عشق کا اپنا غرور، حسن کی اپنی انا، اس نے آنے نہ دیا ہم نے جانے نہ دیا۔ ہم تو اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جب اپنی اپنی انا لے کے بیٹھے رہیں گے۔ میرے نا ابھی رضوی صاحب سے میں نے کہا جب میں جاؤں تو نعرہ نہ لگوانا، لوگوں کو کھڑا نہ کرنا۔ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ پہلے سے آئے تو انہیں سزا ہے کہ جو بندہ آئے کھڑے ہوں۔ دیکھیں نا، ایک بندہ بیچارہ مغرب سے آیا ہوا ہے یا عشاء سے آیا ہوا ہے، جو بندہ آ رہا ہے اس کے میری طرح کے بندے اس کے دل میں امید ہے کہ کھڑے ہوں۔ تو پہلا ہونا سی نا۔ یہ کیا عجیب حرکت ہے، بزرگ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور میری طرح کا بندہ ہے تو ان کو کھڑا کرو، اور عجیب و غریب سے دھکے لگتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ تو فقیری کا ہے، تو فقیری میں تو انا ہوتی کوئی نہیں، اس میں تو جو ہٹو بچوں کی کہانی کوئی نہیں، اس میں تو لوگ حضرت خواجہ بایزید بستامی، حضرت خواجہ، ان کو سب سے پہلے سلطان العارفین کہا گیا ہے، اور حضرت خواجہ بایزید نے ایک دفعہ دعویٰ کیا تھا، فرمایا میرا اصلی نام یاد کر لو، رب تمہاری بخشش فرما دے گا۔ اتنا بڑا آدمی، ایک شخص ملنے آ گیا، اس نے پوچھا حضرت خواجہ پیر بایزید بستامی آپ ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے 30 سال ہو گئے میں تلاش کر رہا ہوں، اگر حضرت خواجہ پیر تمہیں ملا تو میری بھی ملاقات کرا دینا۔ 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ کہہ کہ آپ چلے گئے تو اس نے دوبارہ ایک بندے سے پوچھا کہ حضرت خواجہ پیر بایزید بستامی، تو کہنے لگا ابھی تو تم باتیں کر رہے تھے ان سے۔ کہا میں نے تو ان سے کہا ہے کہ آپ حضرت خواجہ پیر بایزید بستامی ہیں، تو وہ کہنے لگے میں 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرمانے لگے یہی تو وہ مانتے نہیں کہ میں حضرت خواجہ پیر ہوں، یہ تو وہ مانتے نہیں نا، تم نے کہنا تھا بایزید بستامی آپ ہیں، پھر وہ قبول کر لے۔ اتنا لمبا رٹا، اتنا بڑا مسئلہ، اتنی بڑی، چھوٹا لقب سے بھی کام چل جاتا ہے۔ اور یہ مولویوں پیروں کی بات ہو رہی ہے تو آپ بڑے ہنس رہے ہیں، ویسے یہ ہے کہ محلے کے چودھری کا اشتہار پہ نام نہ لکھیں تو وہ بھی محفل میں کوئی نہیں آتا، ہن ناراض ہوئے ہو تسی تھوڑے تھوڑے۔ ہاں، اور مسجد کی کمیٹی کے صدر کو اپلیکیشن نہ دیں تو وہ جلسہ بھی نہیں کرنے دیتے، وہ کہتے ہیں صدر میں ہوں، اور آپ نے مجھ سے پوچھا ان چیزوں سے باہر آئیں، صاف ستھری پاکیزہ سوچ، اچھی سوچ آپ کو اچھا رکھے گی، آپ کو جوان رکھے گی۔ دیکھیں نا، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں گاولا کوٹ میں، اس وقت میں مظفر آباد میں نہیں کر رہا، پنڈی میں نہیں کر رہا، تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ جو بندہ اس وقت صحیح العقیدہ آدمی مظفر آباد میں تقریر کر رہا ہے مجھے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، اس لیے کہ رب نے میری اوقات اتنی بنائی ہے کہ میں ایک وقت میں صرف ایک جگہ بیان کر سکتا ہوں، اور اللہ کی مخلوق بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر میں اس چکر میں پڑ جاؤں نا کہ کام صرف میں ہی کر رہا ہوں، پھر میں خرابی کروں گا، پھر میں دوسروں کی خدمات کا انکار کروں گا، پھر میں معاشرے کے اندر دقت پیدا کروں گا، پھر گروپنگ ہوگی، پھر تنگ نظری جنم لے گی۔ آپ اپنی طبیعت کو ٹھنڈا کریں، مزاج کو اچھا، اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ علماء اور مشائخ کی چونکہ ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں نا، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ایک کو آپ جا کے دوائی دکھائیں پہلے والے کی تو کہے گا اس کو کیا پتا ہے، چھوڑیں یہ تو تباہ کر، یہ تو آپ کا معدہ ہی خراب کر دے گی ساری۔ ہر جگہ فساد ہے، ہم ایک دوسرے کا وجود قبول کرنے کو تیار ہے، نہ ایسا کریں، سوچ صحیح کریں، ستھری کریں، صاف ستھری۔ میں نے بھی ایک ڈاکٹر صاحب کو، مجھے بھی کوئی تھوڑی تکلیف تھی پچھلے دنوں، ٹیسٹ ویسٹ کرائے تو ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گیا تو انہوں نے ریجیکٹ کر دی پچھلے کی ساری دوائی، کہنے لگے اتنی دوائی کھا کے تو بندہ پاگل ہو جاتا۔ میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ اس ڈاکٹر کے خلاف میرے ساتھ چل کے مقدمہ کریں، اور پھر اس انسٹیٹیوٹ پر مقدمہ کریں جس نے اسے MBBS کی ڈگری جاری کی، اور پھر جتنے سالوں سے یہ دوائیاں لوگوں کو لکھ کے دے رہا ہے، اس کی پریکٹس کی عمر کو 25 سال ہو گئی، ان 25 سالوں میں جتنے مریضوں کا پیسہ اس نے کھایا اس کا آپ بھی حساب دیں گے، وہ بھی دے گا۔ کہنے لگے پیر صاحب آپ تو دور ہی نکل گئے۔ میں نے کہا کیا تماشا بنایا ہے، قوم کو تقسیم کر دیا ہے،
ہر بندہ جو ہے وہ آ کے کہہ دیتا فلانا غلط ہے، ایسے کبھی ہوا ہے؟ خدا را دوسروں کا وجود مانو۔ پتہ ہے میرے مدینے والے محبوب کی شان کیا ہے؟ میرے رسول پاک کا کمال یہ ہے، قرآن ہے میرے نبی کی شانوں کا بیان، لیکن میرے رسول پاک پر نازل ہونے والی کتاب میں حضرت موسیٰ کی شانیں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بھی ہے، جناب مریم کا ذکر بھی ہے، حضرت سلیمان کی باتیں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کے معجزات بھی ہیں۔ میرے رسول کریم نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو شانوں والا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی شانیں بھی بیان کرے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی تنگ نظری ہونا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے شعر پڑھا، اس نے کہا شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، حضور کے در کی بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ۔ شان یوسف جو دبی یعنی حضرت یوسف کا حسن بھی اگر معاذ اللہ دبا تو یہاں آ کے دبا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ تو کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے۔ تو کہا حضرت پھر کیا پڑھوں؟ فرمایا کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، شان یوسف جو بڑی وہ بھی۔ حضور پر سورہ یوسف نازل ہوئی ہے تو حضرت یوسف کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ تو شان یوسف جو بڑی وہ بھی، سوچ اچھی کرے صاف ستھری۔ تمہارا بڑا عجیب مزاج ہے۔ ایک پیر صاحب کے مرید ہیں، پیر صاحب باشرہ ہیں، سنت کے مطابق داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، امامہ ہے، 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بہت کافی۔ اس کے اندر کیا ہے، وہ کھا کتنا گیا ہے، وہ لے کتنا گیا ہے، اور اس نے بنا کے لیا ہے، یہ حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ کی ہے۔ نہ ہم نے دیا ہے نہ حساب ہمارے۔ سنت شریعت کا پابند ہے، اس سے زیادہ ہمارا تفتیش کرنا بنتا، لیکن ہم نے تو حد کر دی۔ ہم تو وہاں تک چلے گئے جہاں ہماری ذمہ داری خدا را۔ سب سے پہلے سوچ، امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارا بغداد حضرت بشر یافعی سے محبت کرتا تھا، اور صرف انسان نہیں جانور بھی ان کی قدر کرتے۔ وہ ننگے پاؤں چلتے تھے تو جانور بغداد کی گلیوں میں گوبر نہیں کرتے کہ رب کریم کا بندہ جا رہا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی تو جانور بھی حیا کرتے، وہ گزرتے تھے نا تو جانور بھی۔ بغداد کا ایک تاجر تھا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے نا تو وہ بندہ سیاںا بھی ذرا زیادہ ہو جاتا ہے دوسروں سے، اس کی سارا دن نا مشورے دینے میں اس کا وقت گزرتا ہے، علماء کو بھی مشورے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس موضوع پہ جمعہ پڑھایا کرو، اس لیے کہ آج کل اس موضوع کی ضرورت ہے، چونکہ 50,000 جو دیتا ہے مسجد میں سال کے بعد۔ تو میں کہتا ہوں اکثر کہ تیرے پاس پیسے نہ ہوتے تو پھر میں پوچھتا تجھ سے مشورہ کون لیتا ہے۔ اپنی حیثیت کا تعین کرو، کس چکر میں پڑ گئے؟ سارا دن مشورے دیتے گزر جاتی، اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیے، بس کرو، سب سے تو سیاںا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسے آئے تو حضرت عثمان غنی نے انہیں کہا کہ مبارک ہو اللہ نے مالدار کر دیا، تو فرمانے لگے یار چھوڑو، پہلے لوگ میری ذات کی عزت کرتے تھے، اب میری جیب کی کرنے لگ گئے۔ اتنے ہی ٹھیک تھے جتنے ذات کی عزت کرتے، مجھے پتا تو تھا کہ میرے کمال کی وجہ سے۔ تو یہ بندے کے پاس پیسے آتے ہیں نا تو ناراض نہ ہونا آپ لوگ۔ میں نے دیکھا ہے یہ سویرے سویرے غریب عورتیں آ کے بیٹھتی ہیں رمضان میں زکوٰۃ لینے والی، اندر سے خبر آتی ہے کہ سیٹھ صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، پھر خبر آتی ہے کہ اخبار پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بلڈ ٹھنڈا آ گیا تھا تو اب وہ گرم لینے گیا ہے ملازم۔ پھر وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سویرے ہی آ جاتے ہو، سونے بھی نہیں دیتے۔ وارث شاہ مان کنی نہ وارثہ، رب بے وارثہ کر کے مار دائی۔ اللہ کی بے نیازی سے ڈریں، اگر اللہ نے دینے والا بنا دیا ہے تو لوگوں کو ٹٹولتے پھرتے ہو۔ امام شافعی سے آ کے ایک شخص نے کہا تھا جی مجھے تو کوئی ضرورت مند حقدار ملتا ہی نہیں، میں دوں کس کو؟ تو امام صاحب کہنے لگے پہلے تو بتا جو اللہ نے تجھے دیا تو اس کا حقدار تھا؟ تیرا حق بنتا تو جو رب نے دے دیا؟ کہنے لگا جی نہیں۔ تو فرمانے لگے تو پھر کیوں لوگوں کو چیک کرتا پھرتا ہے؟ اگر رب نے فضل سے دے دیا ہے تو بھی دیکھ، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو زیادہ ٹٹولا نہ کر۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت بشر حافی کا سارا شہر قدر کرتا، پیار کرتا۔ وہ بغداد کا ایک تاجر کہتا جی مجھے نہیں بابا اچھا لگتا۔ بھئی آپ کو کیوں نہیں اچھا لگتا؟ توجہ ہے میری بات پر؟ آپ لوگ زیادہ تھکے ہوئے تو نہیں؟ کچھ دوست نا مجھے گھورتے ہیں تھوڑا تھوڑا، پتہ نہیں، میں چونکہ کمزور آدمی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہاں تو دیر سے بیٹھے ہوئے
یا کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں، آپ بالکل فکر نہیں کریں، میں جلدی چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور تقریر بھی میں لمبی نہیں کرتا، میں کرتا ہی تھوڑی ہوں، میں تو جمعے میں گھنٹہ نہیں کرتا، میں تو مختصر بات کرنے کا قائل ہوں، تو تھوڑی آپ پریشان نہ ہوں، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کروں گا جس سے آپ محسوس کریں کہ کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں جی بابا اچھا لگتا، کچھ لوگ ہیں نا سٹائل ذرا ہٹ کے، یعنی سب سے الگ بات کرنی ہے، علیحدہ بولی بولنی، مجھے نہیں، بھی تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہنے لگا جی یہ جمعے والے دن نا جمعے کے فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، باقی نماز نہیں پڑھتے مسجد میں کون سی نماز پڑھنی ضروری ہے جی؟ تو باقی جس کا جہاں دل کرے وہاں آپ پابندی لگا سکتے ہیں۔ میرے ایک مدرسے کا طالب علم تھا، کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے پیر صاحب بچہ دے دیں نماز پڑھانے کے لیے، دے دیا، پھر شکایت آ گئی، کہنے لگے عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا واپس کر دو۔ کہنے لگے جی آپ تو ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا یار جس چیز کی پابندی اللہ رسول نہیں لگاتے تم کیوں لگاتے ہو؟ رب رسول اگر وہ سنتیں ضروری ہوتی تو فرض کر دی جاتی، جس کی اللہ رسول پابندی نہیں لگا رہے، ہمارا عجیب مزاج ہے نا، اس کی ہم پابندی لگاتے ہیں، کتنی غلط بات۔ اور میں چاہے چوتھی رکعت میں شامل ہوں، امام صاحب پر پابندی ہے کہ نہ وہ بچہ دیکھیں نہ بیمار دیکھیں، وہ اذان سے پہلے مسجد آئیں اور جب تک آخری سیٹھ باہر نہ نکلے وہ باہر نہ جائیں۔ ایسے تو نہ کرو یار، کم از کم خیال کریں تھوڑا سا، ہر شخص کی ضروریات ہے جس طرح میری اور آپ کی۔ کہتا جی یہ فجر پڑھ کے نا فرض جمعے والے دن چلے جاتے تھے، باقی نماز نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایک بندے نے سمجھایا اس تاجر کو کہ یار تو اسی بات پر ایک بزرگ پر تنقید کرتا ہے، اور ہمارا مزاج ہے 99 خوبیاں ہوں گی، ایک خامی ہوگی پر ہم خامی کا ذکر کریں گے، حالانکہ انسان ہے ایک خامی تو رہے گی، خامی کا ذکر کریں گے۔ ایک دن جب بڑا سمجھایا تو وہ تاجر کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا پتہ تو کروں بابا جاتا کہاں ہے جمعے کے فرض پڑھ کے۔ کہتے ہیں حضرت کے ساتھ میں نے جان بوجھ کے ان کے ساتھ نماز پڑھی، جب وہ فارغ ہوئے تو وہ جلدی سے نکلے تو میں بھی تھوڑا چھپ چھپ کے پیچھے پیچھے ہوا۔ بغداد کی ایک دکان سے انہوں نے نان خریدے، میں نے پھر بدگمانی کی، میں نے کہا اوہو پیر صاحب کو بھوک نے ستایا تھا، اس لیے سنت بھی چھوڑ دی، نوافل بھی چھوڑ دی۔ پھر وہ آگے گئے تو انہوں نے کباب ہوٹل سے کباب لیے، تو میں نے کہا ان کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو، پھر بدگمانی۔ کہتے ہیں پھر وہ جنگل کی طرف بڑھے تو میں نے کہا مولانا لوگوں سے مریدوں سے چھپ کے کھائیں گے، لیکن کہتے ہیں تھوڑا سا سفر طے ہوا تو ایک کچا مکان آیا، باہر سے کنڈی لگی ہوئی، حضرت بشر عافی نے خود دروازہ کھولا اور کہتے ہیں میں سوراخ سے دیکھ رہا تھا فالج زدہ بوڑھے بیمار بابا جی لیٹے اور ان کے منہ سے رطوبتیں پانی کی نکل رہی ہیں۔ کہتے حضرت بشر عافی دوڑ کے آگے بڑھے، پہلے ان کو سیدھا لٹایا، پھر ایک پیالہ لیا، مٹکے سے پانی ڈالا اور پھر اپنا امامہ کھولا، پانی میں بھگو کے تو بابا جی کا منہ صاف تھا، اور پھر پہلا لقمہ بابا جی کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے معاف کرنا ذرا مجھے جمعے والے دن دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہے، ابھی تو نوافل پر ادا کرنے ہیں، جمعہ تھا تو ذرا دیر ہو گئی ورنہ روز وقت پہ آتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں کیا سوچتا تھا بن کیا گیا۔ اور فرماتے ہیں پھر وہ بیمار بزرگ وہ بولے اور کہنے لگے بشر عافی میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے اور 14 سال ہو گئے ہیں تو میری 2 وقت کی روٹی لے کے آتا ہے، میں پتہ نہیں زندہ لاش کب تک بنا رہوں گا، تو کب تک آئے گا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کہا 14 سال سے آ رہے ہو کب تک آؤ گے؟ جناب بشر عافی نے اپنے ہاتھوں سے بابا جی کے آنسو پوچھے، پھر فرمانے لگے آج کے بعد یہ لفظ نہ ادا کرنا، یہ جو سارا شہر میری عزت کرتا ہے اور جانور بھی قدر کرتے ہیں تو یہ میرے چلے اور وظیفوں کی وجہ سے نہیں ہے، میں آپ جیسے لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہوں تو رب نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی، محبت پیدا کر دی۔ وہ کہتے ہیں کھانا کھلا کے حضرت بشر عافی باہر نکلے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا مرید کر لے۔ کہنے لگے ایک شرط ہے، توجہ ہے میری بات پر، یہاں کرامت ہوتی بھی نہیں تو لوگ فیس بک پہ دے دیتے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے،
کیا تماشا ہے، جو باتیں چھپانے کی تھی وہ بتا رہے ہو، یہ کیا بگاڑ دیا تصوف کا رنگ، جڑے محرم راز حقیقت دے او تے رازے کی کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، تو بات ہی نہیں کرتے۔ وہ تو حضرت بشر آبی فرمانے لگے ایک شرط ہے اگر تو نے میرا مرید ہونا ہے، کہ وہ کیا؟ فرمانے لگے یہ جو تو نے دیکھا ہے نا میری زندگی میں کسی سے بات نہ کرنا، یہ میری شرط ہے۔ پھر فرمانے لگے یہی تو چند نیکیاں جن کے سبب اللہ قیامت پہ رحم فرمائے گا، یہ بھی لوگوں کے سامنے لے آؤ۔ وہ شخص کہتا ہے جسے میں سمجھا کرتا تھا نا کہ یہ ان کا گناہ ہے، وہ ان کی سب سے بڑی نیکی نکل آئی۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں اور نکلتا سوچ صاف کا، اچھی کرے، جو جس مقام پہ ہے اسے وہاں وقار دینا سیکھے، عزت دینا سیکھے۔ دوسری اصلاح معاشرہ کے لیے میرے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں نا خودداری پیدا کرے، خودداری۔ یہ جو آج مزاج بن گیا نا دوسروں کے مال پر نظر اور کسی کا ہاتھ تھام کے راتوں رات بڑا ہونے کی کوشش، اس سے باہر آ جائے۔ اللہ نے جہاں مجھے بہتر سمجھا رب نے وہاں مجھے بٹھایا، اور اللہ نے جہاں آپ کو بہتر سمجھا اللہ نے آپ کو وہاں۔ دیکھیں نا اس محفل میں میری کارکردگی صرف اتنی ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں، اس محفل کا سب سے بڑا کارکن وہ ہے جس نے سب سے زیادہ محنت کی ہے، اس کا اعزاز سب سے زیادہ ہے۔ وہ اشتہار لگانے والوں کو اکثر سٹیج پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، حالانکہ اصل کام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو یہ محنت کرتے ہیں، جدوجہد۔ تو رب کریم نے جہاں جس کو رکھا نا اللہ نے اسے وہی پسند کیا ہے۔ ہم نا ناراض نہ ہونا، ہم سب کی ایک چھوٹی سی سیاست ہے، ہم نے اپنی سیاست کے زور پر آگے جانا چاہتے ہیں۔ جب انسان چلاکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پیچھے رہ جاتا ہے، اور جب اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ رسول سے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ رسول کبھی ضائع، ہماری وہ جو چکر بازی ہے نا، میری ملت کا جوان پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے، قد کاٹھ والا ہے اور بڑا کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ میری لندن والی پھپھو مہربان ہو گئی تو پھر میرا کام بنے، امریکہ والے ماموں نے میرا ہاتھ تھام لیا تو پھر میں بچ جاؤں گا، وہ سیٹھ اگر میرے ساتھ سیٹ ہو گیا تو نظام چل جائے گا۔ بچے خواب دیکھتے ہیں کہ میں سویرے اٹھوں تو نوٹوں سے بھرا ہوا تھیلا میری دہلیز پہ پڑا ہو۔ یہ کاہل قوموں کی سوچ ہے، اور اتنی اب ہماری گراوٹ ہے سوچ کی، اور خودداری سے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ شادیاں سیاسی ہونے لگ گئی۔ یعنی بچہ کہتا ہے امیر گھر میں بیاہ کراؤں گا، اس کا والد کہتا ہے کہ وہاں تیری شادی ہو گئی تو چلو کو 50-60 لاکھ ادھر سے آ جائے گا، کو 10-15 میرے سے ملے گا تیرا کا۔ جو آدمی اپنی بیوی کی گاڑی چلا کر گزارا کرنے کا عادی ہو اور ذہن رکھتا ہو، وہ کیا آپ اس کو معاشرے کا کوئی باوقار آدمی کہیں گے؟ جو بیوی کے پیسوں پر گزارا کرنے کا مزاج بنا لے۔ اقبال کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، غیرت ہے، بولیے، غیرت ہے بڑی، دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں، ریڑی لگانا بھی بڑی اعلیٰ بات، بہت اعلیٰ بات ہے، بہت۔ میرے ساتھ بہت سارے لوگ نا تصویریں کھنچواتے ہیں، حالانکہ میں زیادہ قائل نہیں فوٹو کا، شاید آج تک میں نے ڈیمانڈ نہیں کی کہ میری فوٹو کھینچو، اور ہو سکتا ہے مطلب یہ کنفرم نہیں، لیکن میری دانش بینش میں ایسا نہیں کہ میں نے کبھی اپنے ہاتھ سے فوٹو بھی کھینچی، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، دلچسپی نہیں، کہ میرے گاؤں کا ایک موچی ہے جوتے گانٹتا ہے، اس شخص نے 4 بیٹیاں بیائی ہیں جوتے گانٹ کے، اور میرے ابا جی بتایا کرتے تھے کہ جن دنوں نا دھیلا چونی جوتا گانٹ، اب تو جوتے کوئی گنڈواتا ہی نہیں، اب تو گانٹنے کا رواج نہیں، اب تو بچے نیا ہی لیتے ہیں، تو جوتا گانٹنے کے لیے جب اس کو دیتے تھے تو چونی اگر اس کی ہوتی تھی نا تو اس کو کہتے تھے نا روپیہ تو رکھ لے، تو کہتا کیوں رکھوں جی، میری چونی ہے تو میں نے چونی لے لی، ناراض ہو جاتا تھا۔ 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے اس نے، پھر اللہ نے اسے عمرہ بھی کرایا، اور آج بھی وہی بیٹھا ہے۔ تو میں جب گاؤں جاتا تو میں کہتا ہوں چاچا میں تیرے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے، تو مجھے کہتے ہیں پتر میرا تے منہ میں نہیں تو پیا میرے ساتھ فوٹو، تو میں کہتا ہوں یار تو ایک انسان ہے، تو ایک مثال ہے، جس بندے نے ہاتھ پھیلانے سے نفرت کی ہو، اب تو چندہ ہی چندہ رہ گیا،
چندہ ہی چندہ. اس کے علاوہ اللہ معاف کرے کوئی دوسری شے. میں کلاسکو میں تھا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ نے کوئی اعلان شلان نہیں کرنا، مدرسہ نہیں ہے. میں نے کہا مدرسے بڑے ہیں پر اللہ کا فضل ہے، چونکہ وہ نبی کریم کے نام کے ہیں تو ہمیں کبھی کمی کوئی نہیں آئی، کبھی نہیں کمزوری آئی، رونے کا مزاج بھی نہیں. وہ چل رہا ہے مدرسہ. تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہاں آیا ہے وہ چندے لے نہیں آیا ہے؟ کیا مزاج آپ لوگوں نے بنا رہے اس سے نکلیں. بھی کوئی قومیں ہوتی ہیں جو ہر وقت ہاتھ پھیلا کے رکھتی ہیں. قرآن مجید نے صحابہ کی تعریف کی، لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. یہ اصحاب صفا کی بات کی قرآن پاک نے، لپٹ لپٹ کر سوال. خبردار تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھو، عزت کی زندگی جیو گے. اور نوجوان بالخصوص یاد رکھیں، اگر وقار سے جینا ہے، سر اٹھا کے جینا ہے اور مطمئن زندگی گزارنی ہے تو پھر اس بات پہ راضی ہو جاؤ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا. پھر تیرا 5 مرلے کا مکان، اگر تو نے فراڈ کا مکان خریدا ہے نا 6 کنال کا، تو اس سے تیرا 5 مرلے کا وقار والا گھر بڑا شاندار. عزت کے ساتھ اگر جینا چاہتے ہو. حاتم تائی سے کسی نے کہا تھا کبھی تو نے اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ حاتم تائی کا نام ہے نا آج تک سخاوت میں، اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. کون سا؟ کہنے لگا میں نے ایک دفعہ اپنے سارے شہر کی دعوت پکائی تو میں چہرے پہ نقاب اوڑھ کے نکلا کہ پتہ کروں کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا. تو جب میں جنگل میں گیا تو میں نے ایک بابے کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا. سب لوگ اس زمانے کے جتنے پڑھے لکھے شعراء ادیب سب میں نے بلائے. بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا. توجہ ہے میری بات پر؟ کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا، چہرے پہ نقاب تھا. میں نے کہا بابا جی آپ کو نہیں پتا آج حاتم تائی کی دعوت ہے؟ کہنے لگا بیٹے پتہ ہے. تو میں نے کہا جانا نہیں؟ کہتے بابے نے عجیب جواب دیا. کہنے لگا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا. کس کا چسکا؟ آج کل چسکا یہ ہے کہ کسی کو پارٹی کیسے ڈالنی ہے، کیسے مفت کی روٹی کھانی ہے. کس کا چسکا لگ گیا؟ اپنے ہاتھوں کی. بولیے. میرے نا مدرسے میں ایک لائق بچہ پڑھتا ہے، مالدار گھرانے کا تھا. تھوڑی سی نا آپ کو پتہ ہے دوران طالب علمی ہمیں بھی بڑے بہانے آتے تھے تو یہ چیزیں یاد آتی ہیں تو تھوڑا آگے پیچھے ہوتا تھا. مدرسے میں کام ہو رہا تھا تو میں اس کو کھڑکی میں لے کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بیٹے ایک چیز تجھے دکھانی ہے. جب تیرے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا جاتا ہے تو نخرے کرتا ہے. ادھر بھی آ ایک نظارہ دیکھ. مزدور نا سویرے 2 روٹیوں کے بیچ اچار رکھ کے لاتا ہے اور جب وہ دوپہر کو کھانے لگتا ہے نا میرے بھائی تو وہ اچار اس کی روٹیوں کو بھی لگ جاتا ہے اور پونے کو بھی لگ جاتا ہے. لیکن جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو مٹی سے لتھڑے ہوئے ہاتھ پہلے وہ جا کے ٹوٹی پہ دھوتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پانی کا پیالہ خود بھر کے رکھتا ہے. توجہ میری بات پہ رکھیں. پھر وہ زمین پہ بیٹھتا ہے اور جب وہ پونا کھولتا ہے نا کبھی اسے کھاتے ہوئے دیکھو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہوئی. اور ٹیبل پر بیٹھ کر 22,000 کی روٹی کھانے والے اتنا شکر ادا نہیں کرتے جتنا وہ بندہ شکریہ ادا کرتا. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. اور ان کو لفظ نہیں سیدھے پڑھنے آتے، ویسے بھی لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. صحیح تلفظ نہیں ادا کرنا آتا لیکن جب وہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں نا یا اللہ تیرا شکر ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ روٹی تو اس بندے نے کھائی. کھانا تو ورنہ شادی کے موقع پر اتنا کھایا نہیں جاتا جتنا تباہ کیا جاتا ہے کیونکہ مفت کا ہوتا ہے نا، مفت کا. تو یاد رکھیں محنت کی کمائی ایک حسن ہے، ایک وقار ہے. وہ جو بندہ 50 لاکھ روپیہ مہینے کا یا سال کا کماتا ہے وہ تو دیکھتا بھی نہیں بیچارہ پیسوں کو. وہ بینک میں آئے اور بینک سے ہی ساری زندگی اپنی دولت دیکھ سکتا. لیکن جو 600 روپیہ دیہاڑی لیتا ہے نا اس کو جب شام کو ملتی ہے تو 3 دفعہ ہاتھ صاف کرتا ہے اور 3 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اور پھر وہ جیب میں ڈالتا ہے. پھر وہ حساب کرتا ہے کہ 50 کہاں لگانے ہیں، 60 کہاں. خودداری سے جیو، باوقار رہو، باعزت رہو. حاتم تائی کہتے ہیں مجھے کہنے لگا کہ مجھے ہاتھوں کی کمائی کو چسکا لگ گیا ہے، اب مفت کے دسترخوان پر مجھے مزہ نہیں آتا. کہتے میں تو بس اس کا فدائی ہو گیا. جب میں واپس آنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی. میں واپس پلٹا تو کہنے لگا بیٹا آپ بھی دعوت پہ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا. تو اس نے مجھے 5 دینار نکال کے دیے.
کہنے لگا یہ لے جاؤ حاتم تائی کو نہ دینا, وہاں جو آدمی لنگر پکا رہا نا اسے دے دینا, یار بڑے بڑے لوگوں نے روٹی کھانی ہے, چلو میرا بھی حصہ پڑ جائے گا. تو حاتم تائی کہتے ہیں میں گھوڑے سے گر گیا, چہرے سے کپڑا اٹھایا اور میں نے کہا بابا میرے سینے سے لگ, میں تو امیر ہو کے سخی ہوں نا, تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے. آج سمجھ آئی ہے تیری سخاوت کی. پڑھیے نا حدیث پاک. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے, حضور مجھے کچھ بولیے. اور میرے محبوب کا دروازہ وہ ہے کہ جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں, حضور کچھ دیجئے. تو نبی کریم علیہ السلام نے آج الگ بات کر دی, فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا حضور میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے اوڑھنے کا. اتنا غریب کو بندہ اس وقت بیٹھے محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو. جو چپ ہے ان کے بارے میں کیا نظریہ اختیار کرو. کوئی ایسا غریب جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو, صرف ایک ہی کمبل ہو, لیکن یہاں بیٹھے میرے سمیت ہر تیسرے بندے کو آپ پوچھ لیں کہ حالات کیا ہیں تو کہے گا دعا کرو. بڑی مشکل ہے. اتنا غریب کوئی بندہ موجود, لیکن آپ کسی کو پوچھ لیں وہ کہے گا جی بس دعا کریں. کوئی ایسا پیر مل جائے جو مجھے اللہ دین کا چراغ دے دے تاکہ نوٹ کسی طریقے آ جائے. اور وہ نعت خاں جو کہتا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, وہ بھی کہتا ہے پہلے 25,000 دو. پھر تو سٹیج پہ تو کہہ رہا تھا حضور دیتے ہیں, اور یہاں جب تک تیرے اکاؤنٹ میں نہ جائیں تیرا کام ہی نہیں چلتا. عجیب تماشا ہے. ایک صاحب نے بڑی دور سے مجھے فون کیا, کہنے لگے ٹائم دے دیں. میں نے کہا جی میں آ جاؤں گا, فارغ ہوتا ہوں تو آ جایا کرتا ہوں, مسئلہ نہیں ہے, ہم اتنے بڑے لوگ ہی نہیں, آ جائیں گے. کہنے لگا جی آپ بتائیں مطلب اکاؤنٹ نمبر دے دیں. میں نے کہا یار آپ نے غلط جگہ فون کر لیا, میں نے تو بتایا کہ وہ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے اپنی حیثیت کا, انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے, آپ سے بات ہوگی. کہنے لگے نہیں آپ کچھ بتانا ہی پڑے گا, کچھ بتائیں. میں نے کہا کچھ بھی نہیں, میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, میں شام کو بڑی زبردست کھانا اپنے بچوں میں اچھا بیٹھ کے کھاتا ہوں. ایک گاڑی ہے جس پہ سفر کرتا ہوں, اگرچہ مکان میرا 2 کمروں کا ہے, پر کبھی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ تمنا پیدا نہیں کی کہ کوئی بہت بڑا ہو تو گزارا صحیح ہو. میں بڑی اطمینان بخش زندگی گزارتا ہوں, تو میں آ جاؤں گا. کہنے لگے نہیں تہاڈی مہربانی کچھ دسو. میں کہا 3 کروڑ روپیہ دے چاہے. کتنا جی؟ اللہ جانتا ہے ہنسانے کے لیے بات نہیں کر رہا, اور مسجد میں اونچا ہنسے بھی نہ. کتنے دیں؟ جی یہ تو آپ نے کیا کہہ دیا. میں نے کہا یار اگر میں نے اپنے لفظ ہی بیچنے ہیں تو اب میں 25-40 ہزار میں بک جاؤں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نبی پاک کا فرمان بڑا قیمتی ہے, تو ریٹ لگاؤں تو میری حیثیت یہ ہو کہ 40,000 روپیہ. اگر میں نے بکنا ہی ہے تو کوئی ریٹ تو لوں نا. اور ویسے بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ میں بڑا انمول ہوں, اس لیے کہ میں رسول اللہ کے دین کا نوکر. اور یہ غلطی ان کی نہیں جو بیچتے ہیں, غلطی ان کی ہے جو خریدتے ہیں. آپ لوگوں نے مارکیٹیں بنائی, آپ مارکیٹیں نہ بناتے تو کبھی مارکیٹوں میں اس طرح کی چیزیں بکنے کہ ہم نے ظلم کیا ہے, ہم نے زیادتی کی, ہم نے یہ ماحول بنایا. بہرحال بات دور نہ نکل جائے, واپس آتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں, ایک کمبل ہے اور ایک, حضور نے فرمایا لے کے آ. یہ سرکار کا فرمان سیاستہ سے عرض کر رہا ہوں. اگرچہ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں تفصیل کے ساتھ اس روایت کو کئی طرق سے بیان کہا. ایک کمبل, یارو سوچو کمبل جس بندے کے پاس پیالہ, اس سے بھی کوئی غریب ہوگا. حضور نے منگا لیا اور بولی لگا دی, کون خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا 1 دینار, ایک نے کہا 2. حضور نے 2 دینار میں بیچ دیا. وہ بولا نہیں کہ حضور 2 ہی تو چیزیں تھی, وہ بھی بیچ دی آپ. اللہ کے رسول نے فرمایا 1 دینار کا کھانا لے جا اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا. وہ لائے. حضرت انس کہتے ہیں بندہ بڑے نصیبوں والا تھا. وہ جب کلاڑا خرید کے لایا تو اس میں دستہ میرے نبی نے دستے مبارک سے لگایا, حضور نے دستہ لگایا اور فرمایا یہ لے جنگل میں جا. مسلمانوں یہ میرے رسول اللہ کی تعلیم ہے. نوجوانوں غور کرو, اگر معاشرے کو سنوارنا ہے تو اس چیز پر محنت کرو. فرمایا یہ کلاڑا پکڑ, رسی پکڑ, جنگل میں جا, لکڑیاں کاٹ کے لا, کھا بھی اور کھلا بھی, پہن بھی اور پہنا بھی. جا. حضور نے فرمایا 15 دن مجھے نظر نہ آنا, جا کام کر, جا محنت کرنا ہے, اسلام کا شیوا ہے.
آج پوری دنیا میں ہمارا کشکول مشہور ہے، دھوکہ معروف ہے. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے ہم نے طریقے غیروں سے پیسے نکالنے کے اختیار کیے، ایسے ایسے طریقے کہ کبھی سنے تو شرم سے سر جھک جاتا. یہ معیار ہوتا ہے اعلیٰ قوموں کا کہ وہ چندوں پہ زندگی گزاریں، مانگ کر کے کھائیں. یہ معیار ہوتا ہے. کسی کونے پہ بریک لگتی ہے تو آپ دیکھیں مانگنے والے کتنے زور و شور سے آتے ہیں. خدا را محنت کی عادت. اسے ابھی چلے گئے، 15 دن کے بعد آئے. یہ لفظ امام سیوطی نے لکھے ہیں. 15 دنوں کے بعد آئے تو حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں مجھے بھی تجسس تھا کہ پتہ تو چلے. تو وہ مسکرائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے ایک پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے. یا رسول اللہ برکت آپ کی ہے، پہلے ایک کمبل تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے. اور امام سیوطی کہتے ہیں انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 10 دینار نکالے. عرض کی حضور رکھ لے، میں صحابہ صفا کے لنگر میں حصہ ڈالنے ہیں، یہ قبول کر لے مجھ سے. مہربانی فرمائیں، مہربانی. خودداری سے جیئیں اور تھوڑے پہ گزارا کریں. آپ کا جو کچا مکان ہے نا، کچا، اس پہ لینٹر نہیں ہے، کچی چھت ہے، لیکن اس گھر میں بیٹھنے والی ماں آپ سے راضی ہے، باپ آپ سے راضی ہے، تو یہ وہ والا گھر ہے جس میں اللہ کی رضا موجود ہے. خدا را اس کٹیا کو، گھر کو اینٹوں سے بستے ہیں. رزق حرام جس گھر میں آتا ہے وہ گھر کبھی نہیں پرورش پا سکتا. وہاں فساد ہوتا ہے، دنگا ہوتا. صاحب مجھے کہنے لگے جی میں نے بڑے پیروں کو دکھایا ہے، گھر کے ایک کونے سے نہ چیخنے کی آواز آتی، تو آپ بھی کو دم کر دیں. تو میں نے کہا میں تو دم درود کرتا ہی نہیں. بہرحال کہنے لگا جی بڑوں کو دکھایا ہے. تو میں نے کہا یار ناراض نہ ہونا، آپ میرے دوست ہیں. میں نے ویسے ایک جگہ پہ یہ سنا ہے اور پڑھا ہے کہ اگر کسی کونے میں کسی یتیم اور بیوہ کے پیسے لگ جائیں تو وہاں سے چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوتی. اس پہ بھی تھوڑی غور کر لو کہ کہیں کسی کا ناجائز پیسہ تو نہیں لگ گیا. میں تھوڑا سا کبھی کبھی مجھے علماء موقع دے دیتے ہیں کسی میٹنگ میں بات کرنے کا، تو وہاں بھی میں کہہ دیا کرتا ہوں، کہہ دیتا ہوں. مجھ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کے بچے تعلیم حاصل نہ کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو میں نے کہا میں کہوں گا کہ میرے سے مدرسے کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اس لیے میرے بچے نہیں پڑھ سکے. اگر میں ان سے پیار کرتا تو رب میرے بچوں پہ بھی فضل فرماتا، لیکن ان کے ساتھ ظلم ہوتا رہا. دیکھیں نا تقویٰ بیان کرتا ہوں میں، تو میں نے کبھی مدرسے کا کھانا نہیں کھایا، حالانکہ تقویٰ یہ ہے کہ تو وہی کھانا کھا جو مدرسے کے بچے کھاتے، تیرے بچے بھی وہی کھائیں تاکہ تجھے پتہ چلے کہ یتیم مسکین بیچارے کیسے گزارا کرتے. تو وہی کھا جو کپڑے مدرسے کے طالب علموں نے رمضان میں پہنے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کا چوکیدار بھی نہیں پہنتا، ملازم بھی نہیں پہنتا. اور جب ہم تعریف کرنے پہ آتے ہیں اور ان کے نام پہ چندہ جمع کرنے پہ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ نبی پاک کے جانشین ہے. خدا را. اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ کے گھر میں ایم پی آئے تو آپ نے کہا دیکھ ذرا لیٹ ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھو. بولو بچی بچے کا رشتہ دیکھنے والے ہیں تو ان سے کہتے ہو کھانا لیٹ ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھو. طالب علموں کو تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ کھانا لیٹ ہے، ذرا 2 پارے اور پڑھ لو. کس جرت کے ساتھ کہتے ہو؟ یہ رسول اللہ کے دین کے محافظ نہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمتیں بیان نہیں کی؟ کیا سمجھا ہوا ان کو؟ لوارث، جو جس کے من میں آئے ان کے ساتھ کرے. پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اسکالر ملے مدارس سے، حالانکہ مدارس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، میں شروع میں کہہ چکا ہوں. لیکن جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کا احاطہ کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اس لیے کہ میں خود اس قبیل کا آدمی ہوں، اس لیے بیان کر رہا ہوں. بات لمبی ہو جائے گی اور دور نکل جائے گی، واپس لوٹتا ہوں. آخری بات، ایک تو سوچ اچھی رکھیں، دوسرا خودداری، اور تیسرا زندگی میں ریاکاری چھوڑ دیں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب اللہ نے یہ بات بڑی پسند کی اور اپنے نبی سے کہلوائی. کہا محبوب مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، تو مجھے کہہ کہ یا اللہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا دنیا میں موجود رہنا اور پردہ کرنا للہ رب العالم، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پال. ریاکاری بہت زیادہ ہو گئی، تصنع بہت زیادہ. ریاکاری کا میں ترجمہ پتہ کیا کرتا ہوں؟ میں کہا کرتا ہوں کہ ریاکاری بنیادی طور پر اداکاری کو کہتے ہیں. اداکاری زیادہ نہیں چلتی، نارمل زندگی زیادہ چلتی. ہم نہ تصنع کرتے ہیں،
دکھاوا کرتا ہے اور اس سے گھٹن پیدا ہو رہی ہے ماحول کے اندر. اخلاص دور دور تک نظر نہیں آتا. بیوی کپڑے وقت پہ دھو کے دیتی ہو، کھانا ٹائم پہ پکاتی ہو، سارے کام کرتی ہو، لیکن اگر خامد کو شک پڑ جائے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں، گھر چلتا ہے؟ سارے کام تو کر رہی ہے، صرف مخلص ہی نہیں نا، تو گھر چل جاتا ہے. بول نہیں رہے آپ. اور اگر بیوی کو پتہ چل جائے کہ پیسے بھی دیتا ہے، میکے بھی لے کے جاتا ہے، شاپنگ بھی ہر ہفتے کراتا ہے، پر میرے ساتھ مخلص نہیں، کہیں اور بھی چکر ہے، تو وہ خامد بیوی کو قبول ہے؟ کیوں؟ سارے کام تو کر رہا ہے، صرف مخلص ہی نہیں. او بھائی سن لو، اگر آپ مخلص نہیں تو گھر نہیں چلتا تو دین کیسے چلے گا؟ اگر آپ مخلص نہیں تو گھر کا نظام نہیں چلتا تو دین کا نظام کیسے چلے گا؟ اخلاص شرط ہے، یاد رکھو. اور یاد رکھنا، اگر آپ مخلص نہیں تو نماز بھی بوجھ ہے، تقریر بھی بوجھ ہے، آپ کے لیے محفل بھی معاذ اللہ بوجھ ہے. لیکن اگر آپ مخلص ہیں تو پھر یہ آپ کا شوق ہے، پھر یہ آپ کا مشن ہے، پھر یہ آپ کا لطف ہے، پھر یہ آپ کا ذائقہ ہے. پھر ایک ایک لفظ، وہ ایک نعت خان صاحب کہیں تشریف لے آئے ہمارے علاقے کے قریب، تو بچوں نے ان کو بتایا کہ فلاں شہر میں، شہر کا ہی نام بتانا ہوتا ہے نا، اب راولہ کوٹ کے کتنے محلے ہیں میں تو نہیں نہ جانتا، تو مجھے جب پوچھے گا تو میں تو یہی پوچھوں گا نا کہ راولہ کوٹ جانا ہے. تو انہوں نے تھوڑا سا ہٹ کے پروگرام رکھا ہوا تھا، تو کہنے لگا آپ نے تو کہا تھا کہ شہر جانا ہے، تو اب آگے بھی جانا ہے تو پیسے بڑھائے جائیں گے، اتنا کام. تو میں نے پھر اس کو سمجھایا، میں نے کہا اس طرح تو آپ خود بھی تکلیف میں رہیں گے. اگر آپ گاڑی کے میٹر پہ نظر کریں گے تو پھر تو آپ کی زندگی مصیبت بن جائے گی، پھر آپ کو نہ کچھ فائدہ نہیں دے گی. اگر آپ یہ ذوق بنا لینا کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر جتنے قدم زیادہ چلیں گے آپ کا خیال ہوگا کہ یہ ساری زمین قیامت میں میرے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی. پھر زیادہ قدموں سے آپ کو برکت حاصل ہوگی، آپ کو ذوق نصیب ہوگا، آپ میں توانائی آئے. اخلاص پیدا کر لیں گے تو جینے کا مزہ آئے. ہمارے ہاں جو آدمی 5,000 روپیہ رمضان کے مہینے میں دے رہا ہے نا مسجد میں، وہ بھی نوٹ کھول کے لاتا ہے. اور علامہ صاحب اگر 3 دفعہ اس کا نام نہ لیں تو ناراض ہو جاتا ہے. مسجد کی ٹائلوں تک پہ لوگ اپنا نام لکھوا لیتے ہیں کہ میں نے لگوائی ہیں تو ایک ٹائل پہ میرا نام بھی ہونا چاہیے. فرشتے بھول جاتے ہیں کس نے لگوائی ہیں، معاذ اللہ. کیا آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اس سے پیچھے ہٹیں، تھوڑا سا اخلاص، حسن. دین کو ضرورت ہے مخلص لوگ. میری طرح کے کئی لوگ دین کا نام لے کے صرف اپنا قد اونچا کرتے ہیں. اخلاص شرط ہے، مخلص ہو جائیں، ماں باپ کے ساتھ بھی، بہن بھائی کے ساتھ بھی. امام غزالی سے کسی نے کہا تھا میرا لوگوں کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا جاتا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو نے بندوں کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ رکھا ہوا ہے. میری طرف دیکھیں نہیں، بڑی مہربانی، تو نے بندوں کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا ہے نا. فرمایا جب بھی کسی بندے کے ساتھ تعلق بنانا تو بیچ میں رب کی رضا شامل کر لیں، ڈائریکٹ رابطہ نہ رکھ، بیچ میں اللہ کو لے آ، پھر تیری توجہ ادھر نہیں ہوگی، پھر تیری توجہ رب کریم کی طرف ہوگی. مخلص ہو جائیں، مخلص. بات سمیٹتا ہوں. صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں قادسیہ کے علاقوں میں جنگ لڑ رہا تھا تو ایک ایسی ریاست کے سامنے بھی ہم آئے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ یہاں کا بادشاہ بڑے قیمتی ہیروں والا تاج پہنتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا ہمارے حکمرانوں کی گھڑیاں کتنی مشہور ہیں، بازاروں کتنی مشہور ہیں، کس کس چیز کا ذکر کیا جائے. تو وہ بڑے قیمتی ہیروں والا تاج پہنتا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام ہو گئی لڑائی کرتے تو فوجیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کے تاج کا خیال رکھنا، مال غنیمت میں مسلمانوں کو فائدہ دے گا. لیکن وہ ریتلا علاقہ تھا، رات کو لڑائی ہوئی، وہ تاج کہیں ریت میں گم ہو گیا، ملا نہیں. کچھ دیر صحابہ نے ٹٹولا، نہ ملا. تو آپ نے فرمایا چھوڑو یار، اتنا بھی قیمتی نہیں، اللہ نے فتح دے دی، یہ سب سے بڑی بات، چلو اپنے خیموں میں آرام کرتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص سپہ سالار تھے، فرماتے میں اپنے خیمے میں آ کے لیٹا تو باہر سے نا ایک فوجی نے آواز دی کہ امیر اگر آپ جاگ رہے ہیں تو حاضر ہو جاؤں. میں نے کہا آ جائیے. کہتے میں اٹھ کے بیٹھا تو ایک شخص آیا جس نے اپنا چہرہ کپڑے کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا، نقاب اوڑا ہوا تھا، چادر اس نے اوڑھ رکھی تھی.
کہتے ہیں وہ کمرے میں داخل ہوا، اس نے چادر ہٹائی اور وہ ہیروں والا تاج میرے قدموں میں رکھ دیا۔ میں نے جب اس نے چادر ہٹائی تو میں نے اس کے سارے بازوؤں پر پیبند لگے ہوئے دیکھے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تاج انہوں نے رکھ دیا تو میں نے ان سے کہا کہ تمہیں کیسے ملا؟ کہنے لگے میں ابھی آ رہا تھا، گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے تو مجھے روشنی پڑی ہے تو دیکھا تو تاج تھا تو دینے آئے۔ میں نے کہا آپ تو غریب آدمی لگتے ہیں۔ کہنے لگے 12 بچوں کا باپ، جب جہاد کے لیے نکلا تھا تو ایک وقت کا کھانا بچوں کے پاس تھا، ایک دوست کو بطور قرض حسنہ کچھ دینے کا کہہ آیا تھا، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ فرماتے ہیں یہ کہہ کہ وہ باہر نکلنے لگے تو مجھے بڑا رشک آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنا نام تو بتا دے، قبیلہ ہی بتا دے، چہرہ ہی دکھا دے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو اس صحابی نے نہ رخ پھیرا نہ چہرہ دکھایا۔ کہنے لگے ساتھ کہ جو میں نے دیانتداری کا مظاہرہ کیا یہ آپ کے لیے نہیں کیا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ کہنے لگے یہ آپ کے لیے نہیں کیا کہ میں نام بتاتا پھروں اور میڈل لیتا پھروں، فرمایا جس رب اور جس رب کے رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں اور میرا چہرہ بھی جانتے ہیں، اور مجھے قیامت میں کیا اجر دینا ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے یہ کام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اس شخص کے لفظ میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ الصحابی کالنجوم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہر ادا روشنی تقسیم کرتی، ادا مخلص ہو جائیں اپنی زندگی۔ دعویٰ بڑا لمبا چوڑا ہے، بڑا لمبا چوڑا۔ ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ کارڈ دیا تو اس پہ نا کئی جماعتوں کے نام تھے، کسی کا صدر تھا، کسی کا جنرل سیکرٹری تھا۔ میرے جو پیار والے لوگ ہوتے ہیں انہیں میں سمجھاتا رہتا ہوں، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا ایک جماعت میں کام کر، تیری مہربانی ہو ذرا صحیح کر کے کر۔ یہ ہر جگہ پہ جو آپ پہنچے ہوئے ایک پہ کام کریں اور کریں ذرا، مطلب ایک جگہ مخلص ہو جائے۔ کئی دوست آتے ہیں کہتے ہیں پیر صاحب فلانی جگہ مرید ہوں، آپ بھی تعلیم کر لیں، تو میں انہیں کہتا ہوں جتنے بزرگ ہیں نا اس وقت پابند شرع ہوں سارے ہمارے اپنے، الحمدللہ ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے۔ تو آپ ایک گھر کی خدمت کر لیں، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ اس کے وظائف نہیں پورے پڑے جاتے، ایک کی بات پوری نہیں سنی جاتی، تو آپ کیسے مطلب مخلص ہو جائیں، جہاں آپ ہیں وہاں آپ مخلص ہو جائیں۔ 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ سب سے پہلے تو سوچ صحیح کریں، دوسری بات زندگی خودداری سے گزاریں۔ جو قومیں ہاتھ پھیلاتی ہیں کبھی باوقار نہیں، اور تیسرا تھوڑا عمل کریں پر اخلاص والا کریں، للہیت والا کریں۔ آج چھوٹا آدمی ہوں، آیا ذرا دور سے ہوں، ایک بات تو آپ کو مجھے منوا لینی چاہیے، ایک مان لیں گے صرف، چلو جتنوں نے کہا مجھے اتنے بھی کافی ہیں، اتنے بھی کافی ہیں، صرف ایک ہی جی، ایک ہی بات۔ آج آپ نے میرے کہنے پہ نا ایک کام کرنا ہے، صرف اخلاص کی بات کرو، کسی کو نہ پتا ہو، آپ کے بچوں کو بھی نہیں، صرف 2 رکعتیں نماز چھپ کے پڑھ کے دیکھیں، 2 نفل صرف چھپ کے، کسی کو نہ پتا ہو، اور ایک دعا مانگیں یا 2 دعائیں مانگیں پر اکیلے میں چھپ کے، صرف 3 بار درود شریف پڑھیں پر پڑھیں چھپ کے، کسی کو پتا نہ ہو، اور پھر آپ اپنے بستر پہ آ کے لیٹ جائیں، اور پھر آپ اپنے دل میں محسوس کیجئے گا کہ رب نے آپ کو سکون کتنا عطا فرمایا۔ شرط یہ ہے کہ راز آپ کا اور اللہ رسول کا ہو، تیسرا کو بندہ شریک۔ یہ ایک دفعہ آج کر کے دیکھیں، اگر عمل آپ کے دل کو ٹھنڈا کرے تو پھر باقی سارے عمل بھی چھپانے شروع کریں۔ نیک عمل کو قیمتی، مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی، کسی بندے کے گھر میں 10 لاکھ روپیہ پڑا ہو تو گلی میں آ کے بتاتا ہے، اگر 15 تولے سونا پڑا ہو تو، لیکن تہجد پڑھتا ہے تو بتاتا ہے آ کے۔ کیا تہجد کو قیمتی نہیں سمجھتا؟ تلاوت کر لی تو بتا دیا ہے، تلاوت کو قیمتی نہیں سمجھا؟ بھائی اگر سونا قیمتی ہے، پیسے قیمتی ہیں، تو تہجد کی نماز بھی تو بڑی قیمتی ہے، اس کو بھی تو چھپانا چاہیے تھا، لیکن اس کا اظہار کر دیا ہے۔ جو 5000 مسجد میں دیا ہے وہ سارے زمانے کو بتا دیا ہے کہ نیکیاں بڑی قیمتی ہیں، کسی کی نظر پڑ جائیں تو کئی دفعہ مسئلہ بن جاتا ہے، لہذا ان کو چھپائیں۔ عزتیں اتارنا لوگوں نے ضروری سمجھ لیا،
شاید ہی معاشرے میں کوئی ایسا آدمی بچا ہو جسے لوگ کہتے ہوں کہ پورا ٹھیک ہے. پتہ نہیں گردنیں جھکا کے ہمیں خوشی نصیب ہوتی ہے. پتہ نہیں جب کوئی آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے، معاشرے میں بدنام ہو جاتا ہے، تو روحوں کو، نفس کو تسکین ملتی ہے. عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں، میرے محبوب کی عظمت اتنی ہے کہ رب نے انہیں امام الانبیاء بنایا، اور پھر میرے محبوب نے اس طرح کیا کہ میرے رسول پاک نے معاشرے کے ہر طبقے کو عزت عطا فرمائی. ہر طبقے کو حضور نے عزت دی. قرآن پاک نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے اور عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو رب رسول کو ماننے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے عزت رکھی ہے. نبی پاک نے عزتیں بانٹی. حضور کے آنے سے پہلے دولت بھی بڑی تھی، جائیدادیں بھی آپ کا انتظام مکمل ہے جی ماشاءاللہ. اب آپ تھوڑی دیر میری بات سنیں. حضور کے آنے سے پہلے دولتیں تھیں، جائیدادیں تھیں، بڑا کچھ تھا، بس ایک دوسرے کا وقار نہیں تھا، احترام نہیں تھا. بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں پر انہیں روٹی کی وجہ سے قتل نہیں کیا جاتا تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کہیں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ غربت کی وجہ سے لوگ بیٹیاں قتل کرتے؟ نہیں، وہ اس لیے قتل کرتے تھے کہ بیٹی کی وجہ سے ہم رسوا ہو جائیں گے، داماد کے سامنے گردن جھکانی پڑے گی، ہمیں کسی کو اپنا داماد ماننا پڑے گا. آج بھی داماد بڑا تنگ نہیں کرتے، کئی دفعہ بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑی آزمائش میں ڈالتے ہیں. لیکن اس زمانے میں چونکہ لوگوں کا انداز سوچ کا اور تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ داماد کی وجہ سے عزت کم ہو جائے گی. میرے رسول پاک علیہ السلام نے بیٹی کو عزت ہی اتنی دے دی، بیٹی کو وقار ہی اتنا دے دیا، بیٹی کو شان ہی اتنی دے دی کہ داماد کی ساری زیادتیاں بھی پھول ہی لگنے لگ گئی، وہ سارا پھول بن گیا. حضور نے اکرام اتنا دے دیا، شان اتنی دے دی. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک گھر میں بیٹی رہتی ہو تو وہ جتنی دفعہ کمرے میں آئے بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں جتنی دفعہ مصطفیٰ کے کمرے میں جاتی حضور اتنی دفعہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. بیٹی کو اکرام ہی اتنا دے دیا، اتنا اکرام دے دیا. فرمایا جو بیٹی پال کے آئے گا نا، جس طرح دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا. حضور نے عزتیں دی، عزتیں. نبی پاک نے وقار دیا، ماں کو عزت دی، باپ کو عزت دی. مولوی، ملا، مولوی صاحب، امام صاحب، کس انداز میں لوگ یہ جملہ بولتے ہیں. اور جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ٹی وی پر اینکر جب بات کر رہا ہوتا ہے تو لگ رہا ہوتا ہے کسی تھرڈ کلاس آدمی کی بات کر رہا ہے جب وہ مولوی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. جب وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، ناراض نہ ہونا، عوام میں سے بھی بہت سارے لوگ جب تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کسی ایسے گروہ کی بات ہو رہی ہے جو پتہ نہیں بڑا نچلے درجے کا گروہ ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے انہیں بتا دیا ان لوگوں کو. فرمایا تم نے کسی کی بات نہیں سننی، تم نے اپنے رسول کی سننی ہے. تم دیکھو نا تمہارے نبی نے تمہیں کیا شان عطا کی. میرے محبوب فرمانے لگے جب کوئی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ابھی عالم بنا نہیں، ابھی مدرسے گیا نہیں، ابھی نکلا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جب کوئی گھر سے نکلتا ہے تو اللہ اسے یہ شان عطا فرماتا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے پر بچھانے شروع کر دو. نبی پاک عزتیں دیتے، حضور نواز دیتے. رسول پاک کا طریقہ ہم لوگوں کی نا ذاتی زندگی پر اتر کر بحث کرتے ہیں، ذاتی زندگی پر نیچے اتر کر. یہ کمزور لوگوں کی علامت ہوتی ہے. معاذ اللہ تعالیٰ گھر کے اندر کے معاملہ ڈسکس کرنا، بہو بیٹی کی بات کرنا، کہ بڑے کمزور لوگ ہوتے ہیں. بلکہ میں کہا کرتا ہوں یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں. یہ ہارا ہے، اب میدان میں لڑ نہیں سکا تو ہار گیا، اب چھوٹی باتیں کرنے لگا ہے، فلانا کھاتا کہاں سے ہے، پہنتا کہاں سے ہے، گاڑی کیوں اتنی مہنگی ہے. یہ چھوٹے لوگوں کی باتیں. جب ہار گیا تو اب ذات پہ حملے کرنے لگا. ابو جہل شرابی بھی تھا، ظالم بھی تھا، لٹیرا بھی تھا، سارے کام کرتا تھا، لیکن میرے نبی پاک نے کبھی اس کی ان غلطیوں کا ذکر نہیں کیا. یہ اسے کہا کہ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ جا اللہ تجھے نجات عطا کر دے گا. لیکن اس کی ذاتی زندگی پر اتر کر نجی، ہمارے ہاں لوگ نیچے اتر کر بڑی کمزور جملے بولتے ہیں، عزتیں اتارتے ہیں.
وقار کے خلاف بات کرتے ہیں، بریکنگ نیوز جاری ہوتی ہے وہ، اور بعد میں کئی دفعہ وہ خبر بڑی غلط نکلتی ہے، لیکن ہمارا کمزور مزاج کہ ہم نیچے اتر کر بات کریں اور ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں جو دوسرے کو چھوٹا کریں۔ امام طبرانی نے حدیث لکھی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ عورتیں آئیں، عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے عورتوں کے حق میں تو نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان۔ وہ میں بھی جب دیکھتا ہوں نا کہ فلانی میرے اندر کمی ہے تو میں سارا دن کمی کو روتا رہتا ہوں، وہ جو 99 خوبیاں اللہ نے دی ہوتی ہیں ادھر نہیں توجہ کرتا۔ وہ غریب آدمی سارا دن یہی کہتا رہتا پیسے مل جائے نا تو پھر بڑی موج ہے، خدا کے بندے دونوں آنکھیں اللہ نے سلامت عطا کی ہیں، گھر میں رہنے کو چھت دی ہے، ہیرے جیسے بچے عطا کیے ہیں، ایک چیز نہیں تو اس کے لیے ہی ساری زندگی کی صلاحیتیں صرف کر دے گا، اسی کو سب سے بڑی کمزوری سمجھ لے گا۔ بیبیاں آئیں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور ہمارے لیے تو نقص ہی نقص ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ دین میں بھی ہمارے لیے نقصان ہے، دنیا میں بھی۔ نبی کریم نے فرمایا کس طرح؟ تو کہنے لگی حضور مہینے میں کچھ دن تو ایسے ہیں کہ نہ ہم نماز پڑھ سکتی ہیں نہ قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتی، یہ ہمارا دین کا نقصان ہے۔ ظاہر ہے اتنے سجدے مردوں کے زیادہ ہو جائیں گے، اب تو خیر عورتوں کو فکر ہی نہیں نا ان باتوں کی، مردوں کو بھی کوئی نہیں، عورتوں کی کیا بات کریں کہ سجدے کتنے کم ہو گئے یا کتنے، یہ تو کوئی گنتی نہیں نہ کرتا۔ ہاں روپیہ لاکھ کم ہو جائے بینک سے تو وہ ٹینشن دیتا ہے، وہ اگر میسج آ جائے نا کہ آج اتنے کم ہو گئے تو وہ پریشان کرتے ہیں کہ اب وہ 1 کروڑ کی پوری جو بنڈل بنا ہوا تھا اس میں پورا سوراخ آ گیا۔ عورتیں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں کچھ ایام ہم نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، روزہ نہیں رکھنا ہوتا، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا ہوتا، تو مردوں کے سجدے بھی بڑھ گئے، تلاوتیں بھی بڑھ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نفلی روزے بھی بڑھ گئے، اور ہمارا دین کا نقصان یہ ہے کہ اگر کبھی کچہری لگے گی، عدالت لگے گی تو 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہوگی، تو حضور ہم تو پیچھے رہ گئی مردوں سے عبادت میں، ریاضت میں، دین کی گواہی میں۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان کی بات سنی تو میرے محبوب زیر لب مسکرائے، اور مسکرا کے حضور نے فرمایا بیٹھو پھر میں تمہیں تمہاری عظمت بتاؤں، بیٹھو پھر میں تمہیں بتاؤں، تمہارے لیے وہ اعزاز ہے گویا جو مردوں کے حصے میں نہیں آیا۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا شرط یہ ہے خامد کی فرما بردار رہنا۔ محبوب فرمانے لگے جب عورت حاملہ ہوتی ہے، حاملہ اس کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، تو فرمایا میں وہ دین لے کے آیا ہوں کہ میرا رب کریم اس عورت کو اتنا درجہ دیتا ہے جتنا تلوار لے کے میدان میں جہاد کرنے والے مجاہد کو درجہ عطا فرماتا ہے، اتنا اسے درجہ ملے گا۔ اور نبی رحمت علیہ السلام کی پہلی بات نہیں، بیویوں کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے۔ حضور فرمانے لگے سنو، جب کوئی عورت بچہ پیدا کر لیتی ہے تو رب اسے اتنا ہی درجہ دیتا ہے جتنا ایک شہید کو درجہ عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا جب وہ عورت اس کا بچہ آ جاتا ہے، اب وہ رات کو روتا ہے، وہ اٹھتا ہے، پخانہ اور پیشاب کرتا ہے، اپنے وجود کو آلودہ کر لیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ عورت یہ فکر نہ کرے کہ وہ دیکھو مرد تو آرام سے سویا ہوا ہے اور میں اٹھ کے بچے کو صاف کر رہی ہوں، پخانہ پیشاب دھو رہی ہوں۔ میرے محبوب نے ہر مرتبہ فکر کو، حضور نے زندگی اس کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے آدمی کو عزت دی۔ فرمایا بیبیو جب تم رات کو اٹھ کے اپنے بچے کی خدمت کرتی ہو، دودھ ڈال کے دیتی ہو، پخانہ اور پیشاب صاف کرتی ہو، تو فرمایا رب تمہیں اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنے والے عبادت گزار کو اجر عطا فرماتا ہے، اتنا اللہ تمہیں اجر دیتا ہے۔ ہر شخص کے حصے میں، ہر شخص کے حصے میں میرے نبی پاک نے عزت لکھی، ہر شخص کے حصے میں۔ رسول پاک نے وقار، رشتوں کو حضور نے اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ رشتے رشتے نہیں درد بن گئے۔ ماں کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا، ماں کا نام آتا ہے تو دل تڑپتا ہے نا یار۔ یہ انقلاب ہے جو میلاد والے رسول نے برپا کیا، ورنہ حضرت طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکے آیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک بوڑھی عورت کو، ایک نوجوان کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے لے جاتے دیکھا،
تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو اور کون ہے یہ بی بی, کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میری اماں ہے, بوڑھی ہو گئی ہے, کسی کام کی نہیں رہی, تو بیچنے جا رہا ہوں, چلو کسی کے برتن جب مانجے گی تو میرے تو پاس کچھ نفع آئے گا نا بیچنے. یہ داستانیں نہیں, ابھی بھی جن لوگوں کی طبیعت سخت ہوتی ہے وہ قتل نہیں کر دیتے ماں باپ کو. واقعہ سنے نا آپ نے کہ ابا میرے نام زمین نہیں کر رہا تو مار دیا. جب کلیجے سخت ہوتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. ایک طرف وہ منظر تھا اور ایک طرف یہ منظر ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا نام نہیں ہے حضرت حلیمہ کا مسلم شریف میں, وہ امام زرقانی نے لکھا ہے, ورنہ مسلم میں یہ روایت اپنے اصل انداز میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب حلیمہ بوڑھی عورت, سادی عورت. اگر آپ کبھی معاشرتی لحاظ سے حضرت حلیمہ کا انداز دیکھیں گے نا, توجہ ہے میری بات پر, سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو ہمارا معاشرتی ماحول ہے نا, معاشرتی ماحول, تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت آج کے معاشرے میں اگر دیکھی جائے تو ایک آیا, بچوں کو پالنے والی آیا نہیں ہوتی, وہ آیا تھی. اسکول میں ایک آیا ہوتی ہے, جب بچہ چھوٹے ہمارے پرائیویٹ سکولز میں بچے جاتے ہیں تو عورت سنبھالتی ہے, دودھ ڈال دیتی ہے, کئی دفعہ فیڈر بھی پلا دیتی ہے. بچہ اگر پخانہ پیشاب کرتا ہے تو خدمت کرتی. یہ عورتیں اس زمانے میں چھوٹے بچے لے جاتی تھی, پالا کرتی. تو بتانا دائی کی, آیا کی, میں مثال دے رہا ہوں, اور نرس کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں. اور حضرت حلیمہ سعدیہ جب نبی پاک کو واپس لے کے آئی تھی تو چلو کچھ نہیں, لیکن نہ کچھ معاوضہ بھی انہیں حضرت عبد المطلب نے عطا کیا تھا. جناب آمنہ نے انہیں کچھ, ایک معنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پیسے دے کے یہ کام کرایا, معنی ہو سکتا تھا. آج جو گھر میں اماں برتن دھوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ تو بیچاری جن برتنوں کو دھو کے ہمیں دیتی ہے, بعد میں انہی برتنوں میں ہم انہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتے. لیکن میرے رسول پاک نے رشتوں کو عزت دے دی, اس طرح کی عزت دی, اس طرح کی عزت دی کہ جناب حلیمہ مسجد نبی کا دروازہ گزری ہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک منبر پر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. رسول پاک کھڑے ہوئے, نبی پاک. میں کبھی کبھی یہ روایت دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ سے پوچھوں, میرا دل کرتا ہے میں اپنے یاروں دوستوں خطباء سے, واعظین سے, پیروں سے, مشائخ سے پوچھوں کہ تو بھی بتا, جب تو شاگردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور تیرے ابا جی آتے ہیں تو کبھی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے؟ اپنے جیسے لوگوں سے, اچھے علماء کی بات نہیں کرتا, کبھی سوال کرو. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بڑا مشکل کہ عالم دین تقریر کر رہا, والد آ جائے, بندہ اٹھ کے کھڑا ہو. لیکن رسول پاک نے عزتیں دی, وقار دیا. جناب حلیمہ داخل ہوئی تو حضور منبر پہ کھڑے ہوئے اور اتنی تیزی سے حضور آگے بڑھے, اپنی چادر کو اتارا اور پھر میرے رسول نے زمین پہ بچھایا اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئیں. اور جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں جتنی دیر نبی پاک ان کے سامنے بیٹھے رہے اتحیات کی حالت میں بیٹھے رہے. حضور نے رشتوں کو وہ وقار دیا, وہ حسن دیا کہ رشتے درد بن گئے ہیں. اب ماں کا نام دل میں بعد میں آتا ہے, زبان میں بعد میں آتا ہے, آنسو پہلے آتے ہیں. اب ماں کا رشتہ ایک وقار ہے, ایک حسن. الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نے لکھا ہے فتح مکہ کے بعد نا کمال ہو گیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, فوجوں کی فوجیں دین میں آ گئی. ایک زمانہ تنہائیوں کا ہوتا ہے, ایک عروج کا ہوتا ہے. عروج کے زمانے میں بڑے تعلق, بڑے رش, بڑی باتیں. اب حال یہ تھا فتح مکہ کے بعد کہ پہلے تو ایک آدھ آدمی کلمہ پڑھتا تھا, فوجوں کی فوجیں آتی. ایک دن نبی پاک نماز پڑھانے آئے مسجد میں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی, گلیاں بھی بھری, 10,000 کے قریب لوگ مدینے میں جمع ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا, جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو 10,000 کا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ہمارے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں پرنم نہیں ہوتی, بلکہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کا بنتا ہے کھڑے ہونا. حالانکہ بھائی دنیا سب کے لیے کھڑی نہیں ہوتی. جب کوئی کھڑا ہونا تو نظر جھک جانی چاہیے اور تیرے دل میں خیال آنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ پہ رحم ہی رکھنا, اے اللہ میری پردہ پوشی کرنا, یا اللہ یہ تیری دی ہوئی عزت ہے, مہربانی کر خفیہ تدبیر سے محفوظ فرما. کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ. اللہ کے محبوب داخل ہوئے تو 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا. 10,000 آدمی کھڑا ہو
تو ایک کیف بنتا ہے. تو میرے جیسا آدمی تو ویسکوٹ سیدھی کرنے لگ جاتا ہے نا کہ بڑی شان ہے جناب, کالر ٹھیک کر لو, دستار سیدھی کر لو, کیا بات. اتنے لوگ بھی کبھی کسی کے گاڑے کے پیچھے بھاگے, لیکن نبی پاک کا انداز کیا تھا؟ رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. 10,000 آدمی کھڑا ہوا, حضور رو پڑے, اور اتنا روئے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کے سینے سے آواز نکلتی دیکھی. جب آدمی زیادہ روتا ہے تو سینے سے آواز آتی. حضور روئے کہ سینے سے آواز آئی. آپ فرماتے ہیں پھر حضور نے آنسو پوچھے, پھر نماز مکمل ہوئی. جب لوگ چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے قریب گئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج کوئی وجہ نہیں تھی رونے کی, آپ آئے ہیں اور رونا شروع کر دیا. تو میرے محبوب فرمانے لگے آج جب میں نے اپنی وہ شانیں دیکھی, وہ مقام دیکھا, تو مجھے اپنی اماں کی یاد آ گئی. ماں کی یاد, رشتوں کو وہ عزت دی, وہ وقار دیا, وہ حسن دیا. کہاں نماز کے لیے لوگوں کا کھڑا ہونا اور کہاں اماں کی بات چھیڑ دینا. میرے حبیب فرمانے لگے مجھے اپنی اماں آمنہ کی بات یاد آئی. میری ماں نے تو وہ دور دیکھا تھا جب وجود پہ کپڑے بھی پورے نہیں تھے, دل کرتا تھا آج اماں موجود ہوتی, میں نماز پڑھانے آتا, اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا, سبحانک اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا, اور سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیتا کہ میری اماں آمنہ کو کوئی کام یاد آتا. وہ پردہ سرکا کے کہتی بیٹا محمد میری بات تو سننا. تو محبوب فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا, پہلے ماں کی بات سن کے آتا, میں چھوڑ دیتا نماز. وقار دے دیا, وقار, وہ حسن بخشا, وہ توانائی بخشی. کہتے پہلے تو حضور رو رہے تھے نا, جب حضور نے وضاحت کی تو پھر سارے رونے لگ گئے, پھر سب رونے لگ گئے, پھر اپنا اپنا درد, اپنا اپنا ذوق, اپنا اپنا شوق. کیوں نہیں تو ماں کو عزت دیتا؟ کیوں نہیں تو چند گھڑیاں باپ کو ٹائم دیتا؟ کیوں نہیں تیرا دل کرتا کہ تو رات کو جب ڈیوٹی سے, میں کہا کرتا ہوں کہ یار کو تو ہم فون کرتے ہیں, یار آج روٹی نہ کھانا, آج میں آؤں گا مغرب کے بعد اور چلیں گے اکٹھے کھانا کھانے. یار کو تو فون کیا, کاش تو بوڑھے باپ کو بھی فون کرتا کہ ابا جی آج روٹی نہ کھانا, آج میں آؤں گا تو مل کے کھائیں گے, آج نہ میں آپ کی پسند کی چیز لاؤں گا. تو اماں کو بھی کبھی فون کرتا کہ اماں تو ذرا رکنا, کھانا نہ کھانا. میں کہا کرتا ہوں کہ صرف نمبر بھی لگاؤ نا کبھی ماں باپ کے لیے, نمبر ٹانگنے کے لیے. اور رات کو بچہ آئے نا فارغ ہو کے کام کاج سے, تو نمبر ڈالنے کے لیے بھی ماں کے پاس, اماں یہ ذرا پیر نکالنا رضائی سے تھوڑے دبا دوں. تو اماں کہتی جا میرا پتر تو تھکیا ہے, میں کدوں کام لگی سا. نہیں اماں بات بے شک نمبر ہی ٹانگ رہا ہوں, 2 پیروں کو ہاتھ مار دینا تو سو گیا جا کے. اماں کہتی جا جا میں ٹھیک ہو گیا, میں کون سا کام جا تو. لیکن تجھے پتا نہیں یہ کام تو نے کر دیا, تیرے لیے دعاؤں کا خزانہ کھل گیا. جب تو جائے گا نا کبھی واپس آ کے پلٹ کے تکیے پہ اس کا سر دیکھنا, سارا آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہوگا, سارا تکیہ بھیگا ہوگا, اور اماں دعا کر رہی ہوگی یا اللہ ایسی اولاد سب کو عطا فرما. اور پھر سویرے جتنی عورتیں آئیں گی نا گھر میں, اماں سب کو کہے گی میرا بیٹا بڑا نیک ہے, تھکا ہوا آتا ہے پھر بھی مجھے دبا کے سوتا ہے, بوڑھا باپ تیرا انتظار کر رہا ہے سارا دن. حضور نے رشتوں کو وقار دیا, رشتوں کو عزت دی. نبی پاک نے ہر دنیا کے معاشرے سے تعلق رکھنے والے ہر گروہ کو میرے محبوب نے باوقار کر دیا. میاں بیوی کا رشتہ لوگوں نے سمجھا تھا شاید یہ ایسا رشتہ ہے کہ بیوی پیروں کی جوتی ہوتی ہے, لیکن میرے رسول پاک نے اس رشتے کو وہ مقام دیا, وہ مقام کہا اس کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھنا, یہ تو تیرے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے. فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان محفوظ ہو گیا. تیری بیوی یہ تیرے ایمان کے, کتنی بڑی بات, کتنی بڑی. حضرت علامہ یوسف نبہانی نے حدیث لکھی ہے جواہر البحار میں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھر آئے, حضور کو کوئی کام تھا, جلدی سے حضور آئے, جلدی سے کوئی چیز اٹھائی اور نبی پاک جانے لگے, جلدی سے حضور آئے, کوئی چیز اٹھا کے نا تو حضور جانے لگے. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آج نا حضور کا موڈ مبارک بڑا اچھا تھا, اکثر تو غم امت پریشان رکھتا تھا نا نبی پاک کو, آج موڈ نا حضور کا بڑا, سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی, آج حضور کا چہرہ بڑا میں کھلا کھلا دیکھ رہی تھی. فرماتی ہوں حضور جانے لگے تو میں نہ آگے کھڑی ہو گئی دروازے کے, میں نے کہا حضور آج نہیں میں نے جانے دینا. حضور نے فرمایا باہر کوئی انتظار کر رہا ہے, ہم تو جب گھر میں جاتے ہیں تو اللہ ہی خیر کرے,
پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ میں کام سے آیا ہوں. کوئی قریب نہ آئے چیز, فٹافٹ سارے ہائی الرٹ ہو جاؤ. ایک جوتے اتار لے میرے, ایک پانی لے کے لائن میں کھڑا ہو جائے, ایک کھانا لے آئے, تمہیں پتہ نہیں میں کام کر کے, او خدا کے بندے بس کر دے. یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ ابا آئے گا تو کھیلیں گے, یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ سینے پہ چڑھیں گے, بیوی تو انتظار کر رہی تھی کہ آئے گی تو میں کوئی بات کروں گی, تو آیا ہے گھر میں تو ڈکٹیٹر ہی بن کے آ گیا. نبی کریم نے رشتوں کو وقار دیا. حضرت عائشہ یوں دونوں ہاتھ دروازے کے سامنے کھڑے کر کے کھڑی ہو گئی, حضور میں نے نہیں جانے دینا. حضور نے فرمایا عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے. کہا یا رسول اللہ لوگ تو آ ہی رہتے ہیں, مجھے 10 منٹ چاہیے, میری بھی بات سنیں. کہا بتاؤ. کہا حضور ایسے نہیں, آپ بیٹھیں. محبوب بیٹھ گئے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آج موڈ بڑا اچھا ہے. میرے والد جناب ابو بکر صدیق نے مجھ سے کہا تھا جب حضور کی طبیعت کو بڑا حشاش بشاش دیکھو نا بیٹے تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا. میری اور اپنی بخشش کی. اب تو بخشش کی دعا کرانے بھی کم ہی لوگ آتے ہیں. اب تو وہی وظیفہ پوچھتے ہیں جس سے کام کوئی نہ کرنا پڑے اور پیسے چھم چھم گرے. وہ والا وظیفہ پجاروں کے لیے اور مکان کے لیے اور بنگلے کے لیے. بخشش کی بات کو تو فکر ہوگی تو کوئی کرائے گا نا, لیکن وہ تو ہمارا ماحول ہی نہیں رہا. حضرت عائشہ نے عرض کی کہ میرے والد نے کہا تھا جب حضور کی طبیعت بڑی اچھی ہے, شاش بشاش دیکھو, میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا. تو نبی کریم بیٹھ گئے. حضور نے ہاتھ اٹھائے. نبی پاک نے دعا مانگنی شروع کر دی. کہا یا اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ان کا حساب قیامت میں آسان فرما. اور پھر کہا اے اللہ انہیں بغیر حساب ہی جنت عطا فرما. جب یہ لفظ کہنا تو جناب عائشہ رونے لگی. ان کا سارا پلو آنسوؤں سے بھیگ گیا. فرماتی ہیں حضور اٹھ کے جانے لگے. خوش ہو گئی ہو حضور, ہو گئی ہو. جانے لگے نا دروازے پہ تو محبوب پھر لوٹ آئے. فرمایا شاہ میری دعا سن کے رو رہی ہو؟ قسم اللہ کی عزت کی میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ مانگا کرتا ہوں. ہر ایک کے لیے یہ دعا. حضور عزت دے دے, رشتوں کو وقار. معاشرے میں نا ایک طبقہ اور بھی ہے جس کو عزت کی بڑی ضرورت ہے. نوجوان توجہ کریں گے میری بات پہ. نوجوان وہ پتہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ ان پڑھ لوگوں کا طبقہ ہے. بڑا آسان ہے یہ کہہ کے گزر جانا کہ جاہل ہیں جی سارے گاؤں والے, انہیں کیا پتا. یہ بڑا آسان ہے. یہ پینڈو جاہل ہیں جی, یہ ان کو کیا پتا, پڑھے لکھے نہیں جی لوگ, یہ تو آسان ہے. تو بڑا آسان سا کام, جاہل ہے انہیں کیا پتا, یہ کہہ کے گزرنا آسان ہے. لیکن کسی جاہل کو تعلیم دے دینا یہ مشکل ہے. تو بتانا تو پڑھا لکھا تھا تو تو نے ان جاہلوں کے ساتھ ان کو تعلیم کتنی دی. میرے جیسا آدمی 4 دن مدرسے میں رہ کہتا لوگوں کو دعائے قنوت ہی نہیں آتی. تو پہلا سوال یہ ہے کہ مولانا آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے؟ کس کو آپ نے کہا تھا ادھر آؤ دعائے قنوت یاد کراؤ؟ یہ تقریر میں کہہ دینا تو آسان ہوا کہ نماز جنازہ نہیں آتا. آپ نے کتنے لوگوں کی منت کی کہ بھئی یہ جنازہ یاد کر لو؟ یہ کہنا آسان ہے کہ لوگ یہ تو لفظ کہنے ہی بڑے آسان. جاہل ہیں جی سارے, انہیں کیا پتا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا عقل مند کون ہوتا ہے, پڑھا لکھا کون ہوتا ہے؟ فرمانے لگے جو جاہلوں کے بیچ گزارا صحیح کرے. یہ تو آپ نے معاشرے سے کاٹ دیا نا کہہ کہ جاہل ہے کیا پتا. جو لوگ اکثر جہاز میں ٹریول کرتے ہیں نا, وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا عمرے کی فلائٹ میں, تو جو بوڑھا بابا آتا ہے نا اندر, جو پہلی دفعہ بیچارہ پینڈو ہے, دیہاتی ہے, گاؤں کا رہنے والا ہے, اس کو نہیں پتا سیٹ نمبر کیا ہے. اس کو کیا پتا, اس کو تو پتا جب بس میں چڑھتے ہیں تو جو سیٹ خالی ہوتی ہے بیٹھ جاتے ہیں. تو بابا جی اب بیٹھ گئے بیچارے, پھر وہ عملہ آیا, اگر انہوں نے کوئی سخت بات کہہ دی تو نوجوان مذاق اڑاتے ہیں. ناراض نہ ہونا, ملت کے جوان مذاق, دیکھو جی آ جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بابا کو تو وہ تو بوڑھے ہیں, انہیں تو نہیں پتا, لیکن میری نظر میں تو جاہل ہے, تو ان پڑھ ہے, تو فضول آدمی. تو اگر پڑھا لکھا ہوتا نا تو تجھے جب سمجھ آ گئی تھی نا کہ میرے علاقے کے بابا جی ہیں اور بیچارے سادے ہیں, پہلی دفعہ جہاز میں چڑھے ہیں, تو فٹافٹ اٹھتا, اٹھ کے ان کا بازو تھامتا, پھر ان کا سیٹ نمبر دیکھتا, پھر اس سیٹ پہ بٹھا کے آتا, پھر پانی کا گلاس پلاتا, پھر بیلٹ باندھتا, اور پھر کہتا بابا جی ضرورت پڑی نا تو وہ سامنے میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں, مجھے آواز دے لینا, میں فٹافٹ آ جاؤں گا.
یہ تھا تیرا علم، یہ تھا تیرا. میرے رسول پاک کیا کرتے؟ قاضی ایاز نے حدیث لکھی شفا شریف میں. کیا ہی بات ہے میرے مصطفیٰ کی، کیا ہی بات. ایک بدو آ گیا نبی پاک کے پاس، حضور کے پاس بدو آیا. اس نے آ کے کہا رات کا وقت تھا، حضور کچھ دیجئے، مانگنے آیا ہوں. نبی پاک نے کچھ دیا. حضرت عمر فاروق بھی تھے، انس بن مالک بھی تھے، جناب ابو ہریرہ بھی تھے. کچھ دیا. کہنے لگا آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا، میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی. کچھ بھی نہیں دیا آپ نے، یہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباشا، یہ کیا دے رہے ہیں؟ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا تیری گردن کاٹوں گا، تو بے ادب ہے. حضور فرمانے لگے عمر ٹھہر جا، ذرا جلدی نہ کر، ذرا ٹھہر. اچھا یہ بتائیں کہ مجھے جو میں کوئی فقیر آ جائے، اس نے گاڑی اشارے پہ کھڑی ہوئی دستک دی شیشے کو، میں نے شیشہ نیچے کیا، اس نے کہا جی کچھ دیجیے، میں نے دیے 10 روپے. اس نے کہا نہیں 100 کا نوٹ لینا ہے. تو میں پتہ کیا کروں گا؟ میں تو کہوں گا تو بھی دینا جی، تو 100 اللہ بدائی اتھو ہی لئی، ادھر کرنا بھئی تجھے دے دیا جا. یہ کیا بات ہوئی؟ اور اگر کوئی ہمیں بات کر دے جاتے دفعہ کہ جناب آپ نے دیا کیا ہے، تو ہو سکتا ہے گاڑی اوپر چڑھا دے لوگ کہ فقیر ہو کے تانا دے گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے. حضور نے دیا. کہنے لگا آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. حضرت عمر نے تلوار نکالی. میرے حبیب فرمانے لگے ٹھہر جا یار، جلدی نہ کر، ٹھہر جا ذرا، وقت دے. اللہ اکبر. حضرت عمر کہتے ہیں مصطفیٰ کریم اس دیہاتی کو گھر لے گئے، رات گھر میں رکھا، سرکہ کھلایا، کھجوریں دی، کھانا دیا، دودھ پلایا. پھر حضور نے دینا شروع کیا. فرمایا اور لے لے، تھوڑا اور لے لے، تھوڑا اور لے لے. جب بڑا دیا تو کہنے لگا حضور بس کر دیں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، بس کر دیں. کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو میری طرف سے بھی صلہ دے، میرے قبیلے کی طرف سے بھی صلہ دے، میرے گھر والوں کی طرف سے بھی صلہ دے. اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے دنیا بڑی دیکھی ہے پر آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا. آپ جیسا سخی میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے. در بے، یہ لفظ ہے در بے بہا دیے. در علیحدہ ہے، بے بہا پھر اس کی شعر کی سمجھ آئے گی. در بے بہا دیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیا، خوش ہو گیا. صبح حضور فرمانے لگے یہ جو تُو نے دوبارہ بات کی ہے یہ میرے صحابہ کے سامنے کر دو گے؟ جب تم نے کہا تھا نا کہ نبی نہیں دیتے، فکرے پہ غور کرنا، جب کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے. جب تو کہے گا نا مصطفیٰ بڑا دیتے ہیں تو دل راضی ہو جائیں گے. یہ کہہ دو گے کہ حضور کہہ دوں گا. اللہ کے محبوب صبح لائے، صحابہ موجود تھے. نماز کے بعد نبی پاک نے فرمایا کر بات. تو وہ کہنے لگا جناب میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا مجھے اتنی خیرات ملے گی، میں نے تو سوچا ہی نہیں. اور کہنے لگا تیز آندھی اتنی تیز نہیں چلتی، طوفان میں ہوا اتنی تیز نہیں چلتی اتنی مصطفیٰ کی سخاوت تیز چلتی ہے. حضور تو دیتے ہی جاتے ہیں، دیتے ہی جاتے ہیں. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بہتا اور بھی کچھ مانگ. کہا کیا بات ہے، حضور نے کمال کر دی. اب میرے مصطفیٰ کریم نے سمجھایا. حضور فرمانے لگے عمر کل اگر تم اسے مار دیتے تو یہ جہنم میں جاتا، کل جو اس نے بات کی تھی اس پر قتل ہو جاتا تو دوزخی تھا، اور آج جو کچھ کہہ رہا ہے اس عقیدے پہ جائے گا تو اللہ بغیر حساب اسے جنت عطا فرمائے گا. پھر حضور نے ایک مثال دی. یہ نوجوان ذرا غور کریں میری بات. حضور نے اس مثال کو ذرا سامنے رکھے. حضور نے ایک مثال دی. فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی، اونٹنی بھاگ گئی. سارا علاقہ اسے پکڑنے کے لیے دوڑتا تھا. جتنا لوگ پیچھے جاتے تھے اور بدکتی تھی. کسی نے نیزہ مارا، کسی نے ڈنڈا مارا. لوگ پکڑنے کے لیے آتے تھے لیکن کسی کے قابو نہیں آتی تھی. میرے حبیب فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا. مثال پہ غور کرنا. اونٹنی بھاگ گئی، ناک سے نکیل نکل گئی، زمانہ کوشش کر رہا تھا، قابو نہیں آتی. پھر اپنا مالک آ گیا. اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا. لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹو، تمہیں کیا پتا. چارہ اٹھایا، اونٹنی کو دکھایا تو اونٹنی دوڑی ہوئی آئی. اس نے تھوڑا سا چارہ کھلایا، پھر اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، پھر بغیر کسی کی مدد کے اس کے ناک میں نکیل ڈال دی. پھر لوگوں کو کہنے لگا دیکھ لو میں نے باندھ لی ہے نا، اب میں اوپر بیٹھ کے جا رہا ہوں. اور کہنے لگا تم نے تو میری اونٹنی نڈال کر دی تھی، اونٹنی میری ہے، سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے.
گویا نبی پاک فرمانے لگے امت میری ہے، امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، مجھے ہی آتا ہے ان کو کیسے سنبھالنا ہے، ان کو کیسے قائل کرنا ہے۔ رسول پاک ان پڑھ کو، دیہاتی کو، کمزور کو، وہ آدمی جو بالکل سادہ کچھ نہیں جانتا، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنا دیا امت کا۔ آج میں کیا کروں اس آدمی کی ڈگریوں کو جو تعلیم حاصل کر کے کہتا ہے ابا جی آپ کو کیا پتا زمانہ بدل گیا ہے؟ کیا کیا جائے اس آدمی کی ڈگری کا جو تعلیم حاصل کر کے دادا کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا؟ کیا کیا جائے اس کی ڈگری کا جو ڈگری حاصل کر کے غریب کے ساتھ وقت بتانا پسند نہیں کرتا؟ تجھے تو چاہیے تھا تعلیم حاصل کرنے کے بعد تو نرم ہو جاتا، تیرا طریقہ اور زیادہ نیچے آتا، تجھے لوگوں کو ڈیل کرنے کے سٹائل اور آتے۔ کچھ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن پر غصہ آتا ہے، غصہ جلال آتا ہے، اور ایسے دیہاتی آتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے میری طرح کے کسی پیر سے کوئی 2-4 سوال زیادہ کر دیں تو وہ گستاخ ہونے کا فتویٰ ہی دے دے کہ یہ بے ادب ہے جی، تو کو پتہ ہی نہیں کہ ادب کیسے کرنا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی تھے، نبی پاک کے دیہاتی، اس کو مسند امام احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا، کہتے وہ اکثر حضور کے پاس آیا کرتے۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ تو نبی پاک پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں یہ میرا پینڈو ہے، میں اس کا شہری ہوں، یہ میرا پینڈو ہے۔ پینڈو ہونا کوئی اتنی بری بات نہیں، کسی کو پینڈو کہا جائے تو اسے غصہ آتا ہے، یہ کوئی اتنی برا، یہ میرا پینڈو ہے، میں شہری ہوں۔ وہ اکثر آتے تو ایسے ایسے سوال کرتے کہ حضور ہنسنے لگتے، یعنی آ کے پوچھتے کیا کھایا آپ نے؟ تو پوچھنے والی بات ہے، پھر اب آپ کیا کھائیں گے؟ میرا مطلب ہے میرا شاگرد آ کے پوچھے تو میں کہوں گا تو کتاب کھول، تو اسباق دیکھ، یہ تو کس چکر میں پڑ گئے؟ لیکن وہ سیدھے سادے آدمی تھے نا، وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے، وہ چلاکی نہیں کر رہے، کوئی ایکٹنگ نہیں، سیدھے سادے، وہ سیدھے سادے سوال کرتے تو حضور ہنستے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تو ہمارا دل کرتا تھا کاش آج وہ دیہاتی آ جائے نا، آج وہ آئے اور حضور کو ہنسائے۔ اکثر وہ آتے۔ اب دیکھنا ذرا، نظر نیاز کا بھی ایک پورا اصول مقرر ہے نا ہمارے ہاں، کہتے ہیں وہ آتے، انہیں پتا تھا کہ نبی پاک صدقہ قبول نہیں کرتے تو وہ کیا کرتے؟ مدینے کے بازاروں سے نا ادھار چیزیں خریدتے، ادھار چیزیں، کہ حضور صدقہ تو لیتے نہیں، تحفہ لیتے ہیں، باقی صحابہ نذرانہ دیتے ہیں تو میں نے بھی دینا ہے، ادھار سودے خریدتے، ادھار چیزیں لاتے اور لا کے نبی پاک کو پیش کرتے، کہتے حضور صدقہ نہیں تحفہ ہے، قبول کرے۔ حضور صحابہ میں بھی بانٹتے، خود بھی کھاتے، جب کھا لیتے نا تو کہتے یا رسول اللہ وہ دکاندار کے پیسے بھی دینے، حضور وہ پیسے بھی دینے۔ تو محبوب فرماتے تجھے کہا تھا لے کے آ، یا رسول اللہ کھائی تو ہے نا آپ نے، تو حضور وہ پیسے بھی دینے، مہربانی کریں پیسے پہنچائیں۔ میرے محبوب کبھی حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجتے، کبھی حضرت عثمان غنی کو، کبھی حضرت عارصہ بن نعمان کو، جا یار پیسے دے۔ وہ صحابی ادھار چیزیں لے کے آتے، حضور اس بات پہ بھی خوش ہوتے۔ ایک دن وہ چوک میں کھڑے تھے، مدینے کے چوک میں، کبھی نہیں ملے گا آپ کو کوئی غریب سے اس طرح پیار کرتا۔ وہ اتنے کمزور آدمی ہیں، اتنے غریب ہیں کہ ایک تحفہ لانے کے پیسے نہیں، رنگ بھی کالا ہے، بدو ہیں بالکل۔ یہاں لوگ خوش ہوتے ہیں کسی بڑے کے ساتھ فوٹو کھچوا کے، ان پڑھ آدمی، غریب آدمی، مزدور آدمی، اس کو کون اہمیت دیتا ہے؟ اس کو کون پوچھتا ہے؟ کون اس کے ساتھ اس طرح کا انداز کرتا ہے؟ وہ کھڑے تھے بازار میں، سودا خرید رہے تھے، میرے کریم رسول کی نظر پڑی، حضور نے سارے کام چھوڑ دیے، فرمایا اوہو یہ تو ہمارا یار کھڑا ہے۔ سارے کام چھوڑ کے حضور پیچھے سے آئے، نبی پاک نے دیکھا، انہوں نے نہیں دیکھا، پیچھے سے آ کے نا حضور نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ کرو کوئی دیکھو ایسا ایم این اے جو اس طرح کسی غریب سے پیار کرے، وہ تو ایسے ایسے سلوٹ، ہاتھ تھک جاتا ہے بیچاروں کا، اور الیکشن کے دنوں میں تو کھمبے کو بھی سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ عادت ہو جاتی ہے نا سلوٹ کرنے کی، یہ دن ہوتے ہیں سلوٹ کرنے کے۔ اور یہی حال اللہ ماشاءاللہ بہت سارے مذہبی لیڈروں کا بھی ہے۔ کب کوئی کسی غریب سے اتنا قریب سے ملتا ہے؟ آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، بوجھ بلا میں کون ہوں۔ تھے وہ سادے پر آداب عشق سارے ہی آتے تھے، محبت کے آداب سارے ہی آتے تھے، ان کا پتہ تھا۔ اور جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ جب کہا نا بوجھ بلا میں کون ہوں، تو اپنی کمر پیچھے کی اور نبی پاک کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنی شروع کر دی اور کہنے لگے یا رسول اللہ
آپ تو 7ویں گلی سے گزرے تو خوشبو بتا دیتی ہے کہ تیرے رسول گزر رہے ہیں۔ حضور مجھے کون بلا سکتا ہے، مجھے کون؟ ابھی یہ پیار کی بات ہو رہی تھی، محفل ساری ہنس رہی تھی، وہ بھی مسکرا رہے، محبوب بھی مسکرا رہے، اچانک آنسوؤں والی بات شروع ہو گئی۔ اچانک میرے محبوب نے ان کا ہاتھ تھاما، فضا میں بلند کیا، فرمایا میں نے یہ غلام بیچنا ہے، کون خریدے گا؟ دیکھو دیہاتی کو، ان پڑھ کو عزت مل رہی ہے، یہ میں نے بیچنا ہے، کون خریدے گا؟ ہے کوئی؟ ابھی ہنسی تھی، ابھی اس غلام نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے سائن بھی نہیں کرنے آتے، نام بھی نہیں لکھنا آتا، دنیا کا کوئی دھندا نہیں آتا، حضور ڈھب سے کسی محفل میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا، کچھ نہیں حضور مجھے آتا، مجھے کون خریدے گا؟ میرا کون ریٹ لگائے گا؟ حضور کون ہے جو مجھے خریدے گا؟ جب وہ رونے لگے تو محبوب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، یعنی ان پڑھ آدمی ہنسے تو حضور ہنسے، وہ روئے تو نبی پاک روئے۔ حضور نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا یوں کندھا کھینچا اور پھر سینے سے لگایا، ماتھا چوما، میں پوچھ لے آنسو، آنسو پوچھ، ایک باری میری آنکھیاں چوں انہاں نے اتھرو پونجے سن، ہن چسکا پہ گیا رونے دا، ہن چسکا پہ گیا رونے دا، ہر ویلے آہو زاری ہے۔ نبی پاک نے آنسو پونچھے، سینے سے لگایا، فرمایا آنسو پونچھ لے، تجھے کس نے کہا تیری قیمت کوئی نہیں؟ تیری اللہ کی نظر میں بھی بڑی قیمت ہے، محمد عربی کے نظر میں بھی بڑی قیمت، تو بڑا قیمت۔ او میرے بھائی، ضرورت تو ہوتی ہے کہ آپ کسی کو وقار دیں، کسی کو عزت دیں، کسی کا اکرام کریں۔ دل کرتا ہے آج بھی اگر بھانجے امیر ہوں تو ماموں کا دل کرتا ہے ایک رات وہاں جا کے رہوں، اگر کبھی بڑے بھائی کے بچے امیر ہوں تو دل کرتا ہے بھتیجوں کے پاس رہوں جا کے، لیکن اگر کوئی وصول ہی نہ کرے، ان پڑھ اور غریب، تایا کا نام ہی کسی کو بتانا پسند نہ کرے، اگر کوئی اپنے غریب ماموں کا نام ہی بتانا پسند نہ کرے کہ میرا رشتہ دار ہے، تو پھر کیسے کو جا کے رہے گا؟ رشتے آج بھی ترستے ہیں پیار کو، دل آج بھی کرتا ہے قربتیں ہو جائیں، محبتیں پھیل جائیں، لیکن ہماری طبیعتوں میں وہ حسن نہیں، وہ وقار نہیں دے سکتے۔ ہم عزتیں لینے نکلے ہوئے ہیں، جو عزتیں لینے نکلتے ہیں وہ تو بھکاری ہوتے ہیں، جو عزتیں چھیننے نکلتے ہیں وہ ڈاکو ہوتے ہیں۔ کام ایسے کرنے چاہیے کہ عزتیں کرنے کو دل کرے، خود بخود وقار بن جائے۔ رسول پاک عزت دیتے، اکرام دیتے، اور اس طرح کا اکرام دیتے کہ سامنے والا یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھ پہ بوجھ ہو رہا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام اس کی طبیعت کے مطابق اسے اس طرح نوازتے کہ وہ سمجھتا کہ اپنائیت۔ لیکن نا بخاری میں حدیث ہے، قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں لکھی، حضرت انس بن مالک کی حدیث کے راوی فرماتے ملک شام سے ایک شخص نبی پاک کو ملنے آیا، وہ جہاں آ کے حضور کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کا وجود کانپنے لگا۔ ڈرتے نہیں لوگ، بڑا ڈرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے وزیروں سے بھی ڈرتے ہیں، پیروں سے بھی ڈرتے ہیں، اسے کانپ رہے ہوتے، پتہ نہیں کیا ہو جائے، وہ ڈرنے لگا آدمی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگا جی مجھے آپ کے دربار کے آداب نہیں آتے، اور عرب کا ماحول یہ ہے کہ ذرا بات طبیعت پہ ناگوار گزرے تو گردنیں کٹ جاتی ہیں، تو میں ڈر رہا ہوں کہیں کو مسئلہ نہ بن جائے۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ کہنے لگا آپ مدینے کے امیر ہیں، سربراہ مملکت ہیں، بادشاہ ہیں، تو مجھے خوف آ رہا ہے کہ کوئی خلاف ادب بات نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کی تو میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور زمین پہ بیٹھ گئے گھٹنوں کے بل، اور حضور رونے لگے۔ فرمایا تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی، تو اس بیٹے کے پاس یہ انداز، یہ اطوار، یہ طریقے، یہ حسن۔ کچھ روایتیں ہم ایسی پڑھتے ہیں جو روایات ذہن سازی نہیں صرف کرتی بلکہ طبیعت کی معراج کرا دیتی ہیں، جو اس طرح کا لیول زندگی میں بناتی ہیں کہ شاید انسان سمجھتا ہے کہ اس سے آگے زندگی کا اور کوئی حسن مزید نظر نہیں آ سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پاگل عورت نبی پاک کے پاس آ گئی۔ پتہ ہے پاگل خانے کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ اگر لوگوں کے دکھ سنتے نا تو دنیا اتنی پاگل نہ ہوتی۔ اگر دلوں کے بوجھ ہلکے، یہ ہمارے صوفیاء جو تعویذ دھاگا کرتے تھے نا، اب تو دکانداری بن گئی نا، جب کوئی آدمی تعویذ لینے آیا کرتا تھا وہ سارا دکھ سنا کے جایا کرتا، وہ ساری بات سنا لیتا تھا، اس کا بوجھ ہلکا۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر وہ والا انسان کو اچھا لگتا ہے جو پوری بات سنے،
تو کہتا ڈاکٹر نے میری سنی تو ہے نہیں، تو اس نے کیا میرا علاج کرنا۔ یہ جو سنانا ہوتا ہے نا، سنانا، ہم سنتے نہیں، ٹائم نہیں، بالکل سنتے نہیں، بلکہ ہم سنانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے زبان ایک دی ہے، کان دو دیے، اس کا مطلب ہے سنگل کہنا چاہیے، ڈبل سننا چاہیے۔ سننا کتنا ہے؟ چلے میں وعدہ نہیں کرا رہا، بولے تو صحیح نا، سننا کتنا ہے؟ یعنی جتنا بولنا ہے نا اس سے ڈبل سننا ہے، لیکن ہمارا یہ معیار ہے، ہمارا معیار ہے ڈبل بولنا ہے۔ بچوں چپ کر، تجھے کیا پتا، میری سن۔ ہر آدمی سنانے کے موڈ میں سناتے جا رہے ہیں، سناتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم سننے لگیں، دکھ سننے لگیں تھوڑا تھوڑا کر کے، چلے ساری دنیا کے نہ صحیح، جتنے لوگوں کا میرے ساتھ تعلق ہے اتنوں کا تو سنو نا، اپنے گھر کا تو سنو نا، اپنی اماں کی تو سنو نا۔ دیکھو نا، بہن فون کرتی ہے بھائی کو کہ میں کچھ تکلیف میں ہوں، میری بات سن، تو بھائی دو منٹ لگاتا ہے، کہتا ہے بہن میری تو اپنی بڑی مجبوری ہے، میں تیری کیسے سنوں، ماں باپ گزر گئے، بھائی سن نہیں رہا، خاوند سختی کرتا ہے کسی جگہ پہ، وہ چاہتی ہے کوئی دکھ سنے، اب جب کوئی سننے والا نہیں تو گھٹتی ہے۔ گھٹنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان نفسیات کا مریض ہوتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا بے سکونیاں، بوڑھے لوگ، ان کے سننے والا کوئی نہیں، پاگل عورت ہے، پاگل آ کے کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ کوئی بات کرنی ہے۔ اس کے محلے کے لوگ بھی بیٹھے تھے، کئی سردار بیٹھے تھے، محلے کے لوگ اٹھ کے کہنے لگے حضور یہ تو پاگل ہے، ایسے ہی کرتی رہتی ہے ہر چوک میں، چوراہے میں، چھوڑے، پاگل ہے۔ اللہ کے رسول نے جلال فرمایا تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے، بات مجھ سے کر رہی ہے تو جواب بھی میں ہی دوں گا۔ پاگل، پگلی عورت، جوتے اس کے ٹوٹے ہوئے، لباس پرانا، دوپٹہ پھٹا ہوا، یا رسول اللہ کوئی بات کرنی ہے، فرمایا کرو۔ کہنے لگی یہاں نہیں کرنی، اکیلے میں کرنی۔ کیا انداز کریمانہ ہے، کیا عزت دینے کا طریقہ ہے کہ پاگل عورت آگے آگے چل رہی ہے اور میرے نبی پاک نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ ایک صحرا میں لے گئی، صحرا میں ریت پہ حضور کو بٹھا لیا، باتیں سنا رہی ہے، کہتی یا رسول اللہ بچے روڑے مارتے ہیں، انہیں منع کریں۔ محبوب نے فرمایا کر دوں گا منع، کوئی نہیں مارے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، انہیں منع کریں۔ فرمایا کہہ دوں گا، نہیں کہیں گے۔ پھر رو پڑی، کہنے لگی حضور میری سنتا کوئی نہیں۔ محبوب بھی رو پڑے، فرمایا میں سن جو رہا ہوں، میں جو سن رہا ہوں تو مجھے سنا۔ کھل کے باتیں سنائی، دل کا بوجھ ہلکا کر کے اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہنے لگی میں اب تھک گئی ہوں، آپ جائیں۔ محبوب فرمانے لگے کسی کی پرواہ نہ کرنا، جب ضرورت پڑے دوبارہ آ جانا، میں تیری سنوں گا۔ میرے بھائی اگر حضور کسی پاگل کو، بدو کو، دیہاتی کو یہ والی عزت دیتے ہیں تو مجھے بتلائیے نا ہمیں کتنا اکرام کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں بکتا بکاتا آیا تھا، بکتا بکاتا، کوئی نہیں تھا میرا۔ جب میں مدینے آ گیا تو مجھے ایک ماحول مل گیا، سارے اپنے مل گئے۔ ایک دن ایک شخص نے برادری کا تانا دیا، میں رونے لگا۔ اس نے کہا کون سی برادری، تیرا تو دوسرا گھر ہی کوئی نہیں، کون ہے تو، کہاں سے آیا؟ اس نے تانا دیا تو میں رونے لگا۔ فرماتے مسجد نبی کے کونے سے لا کے رو رہا تھا، جمعے کا دن تھا، نبی پاک جمعہ پڑھانے آئے۔ سلمان کیوں روتے ہو؟ کہا حضور کچھ نہیں۔ بتاؤ نا کیوں روتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں پھر رویا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ لوگوں نے نا مجھ سے قبیلے پوچھنا شروع کر دیا، برادری پوچھتے، حضور کیا بتاؤ، کوئی ہے ہی نہیں، کس برادری کا نام لوں، میرا تو یہاں کوئی بھی نہیں۔ یہ تاریخ میں ایسے جملے آپ کو نہیں ملیں گے۔ میرے محبوب نے دست مبارک پکڑا اور حضور نے فضا میں بلند کیا، فرمایا کون ہے جو میرے سلمان سے برادری، قبیلہ، رنگ اور نسل اور علاقے کا سوال کرتا؟ سنو، سلمان منا اہل البیت، سلمان کو آج سے میں نے اہل بیت میں شامل کر لیا ہے۔ اگر اس کی ماں کا نام پوچھنا ہو تو خدیجۃ الکبریٰ ہے، اگر اس کی بہن کا نام پوچھنا ہو تو فاطمہ الزہرا ہے، بھائی کا نام پوچھنا ہو تو علی المرتضیٰ ہے، اور باپ کا نام پوچھنا ہو تو محمد مصطفیٰ ہے۔ سلمان منا اہل البیت، اتنی بھی کوئی کسی کو عزت دیتا ہے، اتنا بھی کوئی وقار دیتا ہے، یار کوئی اتنا بھی نوازتا ہے؟ خس خس گننا قدر نہیں میرا، اتے صاحب نو وڈیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، محل چڑھایا سانیاں۔ آج کی عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں،
اگر عظمت والے رسول کو ماننے والے ہو تو عظمتیں دینی شروع کر دو، اکرام کرنا شروع کر دو، اور یہ بناوٹ والا نہیں، ایکٹنگ والا نہیں، تمہارا دل کرے عزت کرنے، تمہاری روح کرے عزت کرنے، روح کرے عزت کرنے، عزتیں بانٹنی شروع کرو، پیار۔ میرے نبی نے تو کہا کریم اولادکم، اولاد کی بھی عزت کیا کرو، اولاد کی بھی عزت کرو، ان کو بھی بیٹا جی کہہ کے پکارو۔ چھوڑ دیں جو مخدوم بننے کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ تو تنگ رہتے ہیں، ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، اس نے سلوٹ نہیں کیا، اس نے ہاتھ نہیں چومے، اس نے صحیح نعرہ نہیں لگایا، تو ٹینشن میں ہے۔ اور جو خادم ہو جائے، نوکر کی تو نخرہ کی، اسے پرواہ کوئی نہیں، جس طرح کو مرضی کرے، وہ تو اپنی موج میں ہے۔ لہٰذا عزتیں دیں، وقار دیں۔ ہم بڑے بڑے کمزور لفظ بولتے ہیں، بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھیں نا، علماء کے بارے میں کمزور جملہ، خدا کے بندے تجھے پتہ ہے یہ کس مسند پہ بیٹھا ہے؟ کوئی کسی کرسی پہ، کسی کرسی پہ، یہ رسول اللہ کی مسند پہ بیٹھا ہے۔ کبھی کمزور جملہ نہ بولے، عزت دیں، وقار دیں ہر اس شخصیت کو جس کو اللہ رسول نے وقار دیا۔ میرے نبی نے تو کہا جس کی داڑھی اسلام میں سفید ہو جائے اس کی بھی عزت کرو، اس کی بھی۔ فرمایا جس نے سفید داڑھی والے کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ اتنے بڑے درجے، اتنے بڑے، عزتیں دینی شروع کریں۔ جب معاشرے میں عزتیں عام ہوں گی نا تو پھر خوشبو پھیلے گی، پھر وقار پھیلے گا، پھر حسن پھیلے گا۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرمائے، جہاں بھول گئے مالک ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد